چلتے ہیں آڈینس کے سوالات کی طرف۔ سب سے پہلے ہمیں یہاں پر جوائن کیا ہے سلیمان بھائی نے، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے حسن بھائی سے سوال کر سکتے ہیں۔ جی السلام علیکم حسن بھائی، میرا ایک ڈائریکٹ کوشچن ہے، آپ بالکل مت کیجیے۔ تو سوال یہ ہے کہ آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بولیے کہ آپ یا غامدی صاحب یہ فکر فرائی کو اس لیے تو اڈاپٹ نہیں کرے کہ تاکہ اسلام کو ماڈرن ڈے میں ایک ماڈرن اور ایک سویلائز دین کی طرح اسے انٹرپریٹ کرے دنیا کے سامنے۔ اور جس سے ایک مثال میں دیتا ہوں کہ آپ پولی گامی کے معاملے میں غامدی صاحب آپ جا کے یہ اس کو ایسے تشریح کرتی ہے کہ جب ہم مسلمان جب ایک سے زیادہ شادی اس لیے کرتے تھے کہ آیت وہ جو آیت اس بارے میں نازل ہوئی کہ وہ اس زمانے میں وہ ایسا حالت آیا، یعنی اب اس کا کوئی یعنی ویلیڈیشن نہیں بنتا کہ کوئی مسلمان ایک سے زیادہ شادی کرے، کیونکہ وہ ایک خاص پس منظر میں یعنی ریویل ہوا تھا۔ تو اس کے ساتھ وہ کیوں آگے بڑھ کر کیوں نہیں کہتے کہ اگر کوئی سیکشول ڈیزائر کے لیے ایک سے زیادہ شادی کرتے ہیں تو وہ دینی جائز نہیں، تو وہ بھی یہ بھی نہیں کرتے۔ تو اس کے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قانون صاحب پورے بہت ہی وہاں سے ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں تاکہ ماڈرن ڈے میں اسلام کو ایک جگہ مل جائے اور ایک ایکسیپٹنس مل جائے۔ شکریہ میرے عزیز۔ یہ جو آپ نے مثال بیان کی ہے، اس میں جو موقف غامدی صاحب کی نسبت سے بیان کیا، میرے علم کے مطابق انہوں نے یہ رائے کبھی زندگی میں پیش نہیں کی کہ اسلام میں کسی اور مقصد کے تحت ایک سے زائد شادی جائز نہیں ہے، اور قرآن مجید میں جن شادیوں کی بات ہے یہ محض اس دور کے ساتھ خاص ہے، ایسی بات قطعاً کہیں پر بھی انہوں نے نہ کہی۔ شاید یہ ان کی یا ہم لوگوں کی کمی ہے کہ ہم اپنی بات پہنچا نہیں سکے اب تک۔ آپ اگر غامدی صاحب کی تفسیر میں صرف اسی آیت کو کھول کے دیکھ لیں تو وہاں پر جو بات انہوں نے لکھی ہے وہ تو اس سے بالکل مختلف ہے جو بات آپ نے ان کی نسبت سے بیان کی ہے۔ جو موقف میں ان کا سمجھا ہوں میں بیان کر دیتا ہوں، اور پھر آپ کا جو اصل سوال ہے اس کی طرف بھی آ جاتے ہیں۔ جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، 4 شادیوں کا حکم ہے، دین ترغیب دیتا ہے کہ آپ 4 شادیاں کریں، ایک سے زائد شادی کریں، اور اس پس منظر میں قرآن مجید کا کوئی ایک منتخب مقام پیش کیا جاتا ہے، تو اس مقام کو سامنے رکھ کر یہ بتایا جاتا ہے کہ قرآن کا جو مقام جس سے آپ ایک تائید، ایک استدلال، ایک شاہد اور ایک نظیر پیش کر رہے ہیں، وہاں پر یہ چیز زیر بحث نہیں ہے۔ وہاں پر جو چیز زیر بحث ہے وہ اپنا ایک کانٹیکسٹ رکھتی ہے، اس کانٹیکسٹ میں اس بات کو رکھیں۔ وہ کانٹیکسٹ پھر سمجھایا جاتا ہے کہ بھئی یہاں پر تو یتیموں کی کفالت کے پس منظر میں بات زیر بحث ہے، یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے انصاف کی بات کی ہے، گویا یہ کوئی عمومی طور پر شادیوں کی ترغیب کا موضوع زیر بحث نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے اس چیز کو رفع کیا جاتا ہے کہ جس مقام سے استدلال کیا جا رہا ہے وہ مقام نہ 4 شادیوں کی ترغیب کا مقام ہے، وہ مقام نہ 4 شادیوں کی اباحت کا مقام ہے، وہ مقام نہ مسلمانوں کو یہ بتانے کا ہے کہ شادیاں کتنی ہونی چاہیے کتنی نہیں ہونی چاہیے۔ اس مقام کو جب وہاں کھول کر پڑھا جاتا ہے تو وہاں پر ایک دوسری بات زیر بحث، وہاں پر تو خدا تعالیٰ ایک اپیل کر رہے ہیں، اور وہ اپیل ہے کہ بھائی اس موقع پر ان کی کفالت کرو۔ یعنی یہ کوئی آسان کام نہیں ہوتا کہ آپ کسی شخص کو شادی کر کے گھر پہ لے آئیں، اس کی کفالت، اس کی ذمہ داری، وہاں پر محض آپ کا انتخاب نہیں ہوتا کہ آپ گئے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں، یتامہ ہیں، ان میں چند لوگ ہیں جن کے اندر وہی متعین خواتین ہیں جن کے ساتھ ہی سب کچھ معاملات کرنے ہیں۔ تو قرآن کی بات تو اس پس منظر میں ہے۔ تو جب یہ بات سمجھا دی جاتی ہے، اس کے بعد آیا جاتا ہے اس بات پر کہ کیا ایک سے زیادہ شادی دین اسلام میں ممنوع ہے؟ تو اس کا 2 ٹوک جواب یہ ہے کہ اسلام نے نہ ایسی کوئی پابندی عائد کی ہے کہ آپ ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے، نہ اسلام نے اس کی ترغیب دی ہے، نہ اس کی تردید کی ہے۔ یہ اصولی جواب ہے۔ اب اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ نہیں، آپ اس آیت کے اندر سے یہ چیز برآمد کر کے بتائیں کہ نہیں اسلام نے ترغیب دی ہے، تو یہ تو کسی صاحب علم کے لیے ممکن نہیں ہوگا نا، جو قرآن مجید کو مجرد اقوال زری کا مجموعہ نہیں سمجھتا، وہ اس کو ایک مربوط کلام سمجھتا ہے، اس آیت کو سمجھنے کے لیے اس کو سیاق سباق میں دیکھتا ہے، تو وہ تو یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا کہ جس آیت سے آپ کو 4 کی تائید چاہیے وہ اپنی جانب سے آپ کی خواہش کی ہے، کسی شخصی خواہش کے پیش نظر اللہ کی کتاب، اللہ کی نسبت سے وہ بات بیان کر دے جو بات کسی نے نہیں کہی۔ اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ کیا صرف 4 شادیاں کی جا سکتی ہیں؟
4 سے زائد کی اجازت نہیں ہے. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے تو وہاں پر یہ بتایا ہے کہ یہ مومنین کے علاوہ میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں. تو وہاں پر ایک اشارہ نکلتا تھا, وہاں پر بھی اصلاً یہ زیر بحث نہیں تھا. تو اس اشارے کو, اس عقلی مضمر کو انہوں نے وہاں کھولا اور اللہ کے پیغمبر نے یہ بتا دیا کہ مسلمانوں کے لیے اگر کرنی بھی ہو تو 4 سے آگے نہ جانا. تو یہ پورا موقف ہے. اس میں کوئی شخص ایک سے زیادہ شادی کرنا چاہتا ہے, بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں, اس کی جنسی ضروریات ہو سکتی ہیں, سماجی ضروریات ہو سکتی ہیں, محافظت ہو سکتی ہے, دسیوں امکانات ہو سکتے ہیں. کسی شخص نے ان پر پابندی نہیں لگائی. اس کے بعد ایک تیسرا سوال سامنے آتا ہے. وہ سوال خالصتاً قانون کے پس منظر میں ہے. کسی ریاست کے اندر قانون سازی کی بنیاد کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں. دین بھی اس کی تائید کرتا ہے, انسانی عقل بھی یہی کہتی ہے کہ قانون وہاں بننا چاہیے جہاں جان مال آبرو کے خلاف زیادتی ہو رہی ہو یا کسی کی اختلفی ہو رہی ہو. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ کیا دوسری شادی کرنے سے پہلی خاتون جو موجود ہے اس کی اختلفی ہوتی ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ریاست کی جانب سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہماری ریاست کے اندر لوگ نکاح کر رہے ہیں لیکن لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر رہے. تو اس میں ریاست کی انوالومنٹ ہونی چاہیے کہ ہم اس کا تحفظ کر سکیں. اس پس منظر میں اگر قانون سازی کی جاتی ہے تو اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ قانون کو بھی اندھا بہرا نہیں ہونا چاہیے کہ الٹا آپ پابندی لگا دیں کہ دوسری شادی ہو ہی نہیں سکتی, یا الٹا آپ یہ بات کر دیں ہر آدمی اٹھے اور دن میں 3-3 4-4 شادیاں کرے. کوئی ترتیب, کوئی توازن ہونا چاہیے. اس توازن میں اگر کوئی شخص دوسری شادی کر رہا ہے تو اس میں پہلی بیوی کی اجازت ہونی چاہیے ہے, وہ علل اعلان ہونی چاہیے, خفیہ نہیں ہونی چاہیے. اس طرح کی شرائط کو عائد کیا جائے. لیکن ریاست کو یہ محسوس ہوتا ہے کسی جگہ پر تو ریاست اس پس منظر میں قانون سازی کرتی ہے, اس سے بھی ہمیں آپ کو اختلاف کا حق ہے, ہمیں اختلاف کا حق ہے, کیونکہ ریاست یہاں پہ کوئی دینی نص کی بنیاد پہ قانون سازی نہیں کری. جیسے ملیشیا میں بعض ریاستوں میں قانون بنا ہوا ہے کہ آپ دوسری شادی نہیں کر سکتے, ان کی بعض ریاستوں میں اجازت بھی دیتے ہیں. امریکہ مغرب کے اندر بھی یہ ہے, لیکن انہوں نے بھی بعض استثناءات دیے ہیں جو پرانے قبائل ہیں ان کو. تو یہ قانون سازی کی بحث ہے. اس میں ساری بحث ہوگی اختلفی اور جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کو روکنے کے لیے. تو یہاں پر بھی ہم یہی بات کرتے ہیں, ہم نے کبھی ہی نہیں کہا کہ دوسری شادی پر پابندی عائد کر دیں مغرب کو خوش کرنے کے لیے, مشرق کو خوش کرنے کے لیے. تو سب سے پہلے تو یہ ہماری پوری بات ہے. جہاں تک دوسری بات کا تعلق ہے کہ یہ سارے کام مغرب کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں, تو میں ایک چھوٹی سی بات آپ سے عرض کرتا ہوں. دیکھیے ہم لوگ مسلمان ہیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک کتاب دی ہے, اس کتاب میں ہمیں ایک ہدایت کی ہے. وہ ہدایت یہ ہے کہ ظن اور گمان سے بچو, اس لیے کہ ظن اور گمان تمہیں گناہ کی طرف لے جاتے ہیں. میرے سامنے اگر حقیقت میں مجھے ذاتی طور پر اس چیز کا ادراک ہو جائے کسی شخص کے بارے میں کہ اس کے فلاں عمل کا محرک یہ چیز ہے, اگر ادراک ہو جائے, مثلا آپ کو کسی طرح خفیہ طریقے سے معلوم پڑ جائے کہ غامدی صاحب شاید یہ کام امریکہ کی دوستی میں کر رہے ہیں, یا حسن الیاس کو فلاں نے پیسے دیتے بھی, اگر یہ حقیقت میں معلوم ہو جائے اور میں ظاہر میں استدلال دے رہا ہوں, کوئی آیت پڑھ رہا ہوں, کوئی اس طرح بھی میں نے تقریر کی پیچھے یہ 3-4 چیزیں ہیں, تب بھی دین کا حکم پتہ ہے کیا ہے آپ کو؟ دین کا حکم یہ ہے کہ آپ میرے ظاہر پر گفتگو کریں گے, میرے باطن پہ گفتگو نہیں کریں گے. تب بھی یہ حکم ہے دین کا. یعنی آپ تب بھی پردہ ڈالیں گے, آپ تب بھی مجھے اکیلے میں توجہ دلائیں گے, آپ تب بھی یہ لوگوں کو یا کر نہیں کہیں گے کہ یہ شخص اس لیے کام. تو یہ اتنی کٹھن چیز ہے, اس لیے کہ اگر اس میں کوئی ادنا سا شبہ پیدا ہو گیا اور حقیقت میں نہ ہوا تو اس کے نتیجے میں تو میری آپ کی آخرت برباد ہو جائے گی. تو میں وہ گناہ بے لذت کروں کیوں, اور میں آپ کو بھی اس میں کیوں شریک ہونے دوں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اگر ہمارے دلوں میں مغرب کی محبت پیوست ہو گئی ہے اور ہم ایک ایجنڈے کے تحت بھی کام کر رہے ہیں, تب بھی دینی لحاظ سے آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ ہمارے استدلال کا جواب دیں. شکریہ. جی بہت شکریہ سلیمان بھائی. نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ یہاں پر منصور احمد صاحب, وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تنازع باغ فتح کے معاملے میں غامدی صاحب کا موقف بظاہر قرآن کے مقابل حدیث سے ماخوذ معلوم ہوتا ہے, یا ہمیں سمجھنے میں غلطی لگی ہے کہ غامدی صاحب نے قرآن میں بیان قانون وراثت کی تردید خبر واحد یعنی حدیث سے کی ہے. اس پر وضاحت درکار ہے کہ غامدی صاحب کا موقف اصل اور فرع سے کیسے جڑ رہا ہے, ان کے موقف کی قرآنی نص کیا ہے, یا یہ ان کے اصول دین فہمی کی خلاف ورزی ہے؟ نہیں, یہ قرآن مجید کے عین مطابق ہے, لیکن اصل سوال اطلاق کا ہے. میرے والد صاحب کا ایک ترکہ ہے, بطور اولاد کے میرا یہ دعویٰ ہے,
میرے والد صاحب کے ساتھ بعض لوگ موجود ہیں جن کا دعویٰ یہ ہے کہ جس چیز کو تم وراثت میں شامل ترکہ مان رہے ہو وہ ترکہ نہیں تھا، اصل میں تو وہ ہمارا اور ان کا معاہدہ تھا اور ایک شیئرڈ پراپرٹی تھی۔ تو اب یہاں پر بحث قانون وراثت کی ختم ہو گئی، یعنی قانون وراثت کی کوئی بحث ہی نہیں ہے۔ بحث تو اب اس پر ہوگی کہ جس پراپرٹی کے بارے میں دو نقطہ نظر سامنے آگے ہیں اس میں سے درست نقطہ نظر کون سا ہے۔ اچھا، جو شخص دوسرے کے موقف کو درست نہیں سمجھتا، گویا وہ اس کو والد کی حقیقی پراپرٹی یا ملکیت یا میراث نہیں مان رہا، تو اس کی جگہ پر کھڑے ہو کر اگر آپ دیکھیں تو وہ تو قانون وراثت کے عین مطابق فیصلہ کر رہا ہے کہ ان چیزوں کی تقسیم کر رہا ہے جو ملکیت میں تھے، جو ملکیت میں نہیں تھے ان کی تقسیم کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ جس ملکیت میں تھے وہیں پہ رہیں گے۔ تو یہ پس منظر ہے اس پوری بحث کا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ آپ چونکہ پیغمبر ہیں تو آپ کے گزر بسر کے لیے ایک خاص رقم ہے جو متعین کر دی گئی ہے، اور وہ رقم اسٹیٹ اس کی ذمہ داری لے گی۔ ظاہری بات ہے جس وقت فتوحات ہوئی ہیں تو مال آیا ہے، بیت المال میں جمع ہوا، وہاں سے اس پس منظر میں کچھ چیزیں مختص کر دی گئی ہیں جہاں سے آپ استفادہ کر رہے ہیں، کیا وہ آپ کی ملکیت بن گئی ہیں؟ یہ ہے اصل سوال۔ تو سیدنا ابوبکر نے جس پس منظر میں فیصلہ کیا، صرف سیدنا ابوبکر ہی نے نہیں، اگر آپ اس پر ہماری تفصیلی گفتگو دیکھیں غامدی صاحب کے ساتھ، تو جو باقی وہ رسا ہیں خود اہل بیت میں سے وہ بھی اس موقف پر مطمئن ہوئے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے کسی کا اختلاف سامنے آیا، وہ اس پر مطمئن ہے۔ اور سیدنا ابوبکر نے بھی نعوذ باللہ من ذالک ہرگز یہ نہیں کیا کہ آتے ہی کچھ جو اس طرح میں کہانیاں سنائی جاتی ہیں کہ جیسے وہ ساری کی ساری واپس لے لی، نہیں، اس سے جو خیر وابستہ تھا وہ اس کو انہی کے ساتھ مختص رکھا، بس اس نقطہ نظر کو واضح کر دیا کہ یہ چیزیں میراث کا حصہ نہیں بنتی۔ تو قرآن کا قانون میراث ترکے سے متعلق ہے، کیا چیز ترکہ ہے کیا چیز ترکہ نہیں ہے، یہ علم کی عقل کی بحث ہے، اس کو تو اس جگہ پر طے ہونا ہے۔ جی بہت شکریہ منصور بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ یہاں پر شیحان اسلم صاحب، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بھائی جی، میرے کچھ سوالات ہے اقامت دین اور اسلامی ریاست سے ریلیٹڈ۔ ہو سکتا ہو آپ نے اس پہ بارہا بولا ہو، لیکن میں چاہتا ہوں کہ کچھ سوالات جمع ہو جائے۔ فرسٹ آف آل، اقامت دین کی تشریح کیا ہے؟ دیکھیے، اقامت دین کی قرآن مجید میں جو آیت ہے اس پس منظر میں ہم نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، اگر آپ اس کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اقامت دین سیریز ہے۔ یہ بڑا سادہ سا مطلب ہے کہ دین پر جو بھی دین ہے، جس سے بھی متعلق جو بھی ہدایات ہیں ان پر عمل درآمد کرنا ہے آپ نے۔ اچھا جی شیحان حسن بھائی، جی ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ سورہ شورا کی جو آیت نمبر 13 ہے جس سے یہ استدلال نکالا جاتا ہے، یہ جو مولانا مودودی نے اس پہ عمارت قائم کی ہے کہ یہاں سے اقامت دین ہے، تو اس کے دو مفہوم لیے جاتے ہیں، ایک قائم کرو یا قائم رکھو۔ تو اسی پر ڈاکٹر اسرار نے کہا تھا کہ اگر کوئی نظام قائم ہے تو اسے قائم رکھا جائے گا، لیکن کوئی نظام اگر قائم ہے ہی نہیں تو اسے قائم پہلے کرنا ہوگا، پھر اسے قائم رکھنا ہوگا۔ تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، اس کا بھی تفصیلی ہم نے تجزیہ کیا ہے کہ خود مولانا مودودی علیہ رحمہ کی یہ جو رائے ہے یہ کیسے بنی ہے، اردو کے وہ کون سے تراجم ہیں جن کو سامنے رکھ کر انہوں نے یہ رائے قائم کی۔ ہماری امت کی علمی تاریخ میں کسی دوسرے کی یہ رائے نہیں ہے جو مولانا مودودی علیہ رحمہ نے اختیار کی، اور پھر اس کے بعد ایک پورا کا پورا فلسفہ بنا، نظام فکر بنا اقامت دین کے تصور پہ، جس کا آپ نے ایک حوالہ بھی دیا۔ اس کا تفصیلی تجزیہ کیا ہم نے، اگر آپ ایک علمی ذوق رکھتے ہیں تو یوٹیوب پہ وہ موجود ہے، اقامت دین سیریز 23 اعتراضات میں، اس کو آپ دیکھ لیں۔ اس میں بہت سارے سوالات ہیں، مثلا یہ جو کہا گیا کہ ایک نظام کو قائم رکھنے کی بات کی گئی ہے، تو پہلے اب نظام نہیں ہے تو نظام قائم کو، کون سا نظام جس کو قائم رکھنے کی بات کی گئی ہے؟ دین کی بات کی گئی ہے۔ اب دین میں جو ہدایات جس سے متعلق ہیں وہ تو اس وقت قابل عمل ہوتی ہیں جب آپ اس کیپیسٹی میں پہنچ جاتے ہیں۔ مثلا دین نے مجھے کہا ہے زکوٰۃ دو، تو اب اس کے لیے کہ مجھے پہلے پیسہ کمانا مجھ پہ فرض ہو گیا کہ میں پیسہ کماؤں گا تاکہ دین کا حکم ہے زکوٰۃ پوری کروں، پیسہ ہوگا تو زکوٰۃ دی جائے گی۔ دین نے کہا رشتہ داروں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اب اس کے لیے شادی فرض ہو گئی ہے کہ میں پہلے شادی کروں، بیوی بنا کے لاؤں اور پھر اس نے سلوک کروں۔ تو یہ دین کی تمام ہدایات سچویشنز کے لحاظ سے ہوتی ہیں کہ اگر تمہیں اقتدار الذی ان مکناہم فی الارض
فاقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اگر ان کو اقتدار ملتا ہے زمین میں تو نظم اجتماعی سے متعلق ہدایات اقتدار سے وابستہ ہیں، اقتدار ملے گا تو آپ نے ان پر عمل درآمد کرنا ہے۔ تو دین کی ہر ہدایت اپنی ایک کنڈیشن کے ساتھ ہوتی ہے، تو اس کا بہت تفصیلی ہم نے تجزیہ کیا۔ اس کو دیکھنے کے بعد اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال باقی رہتا ہے آپ ضرور تشریف لائیں۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی۔ نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں۔ عرفان صاحب آپ اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ سر جی، مجھے یہ جاننا تھا، اگر کوئی تاجر یہ کہتا ہے کہ بھائی MRP میکسیمم ریٹیل پرائس ٹو دا ایک کوئی آئٹم کا ہے، میں اس سے زیادہ میں بیچوں گا، تو کیا وہ حلال ہے حرام ہے؟ تو ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ ہیو نو اتھارٹی ٹو فکس دا پرائس۔ ایک چھوٹا سا اور ایک سوال ہے، گاندھی صاحب ایپ کیا ہے، وہ کب تک سر وہ پورا قرآن اس میں جمع ہو جائے گا؟ ابھی سورہ آج کی ہے۔ تھینک یو۔ جی، یہ جو بھی شخص دعویٰ کرتا ہے کہ ریاست کو حق نہیں ہے کسی چیز کی قیمت طے کرنے کا، وہ جس ریاست میں رہتا ہے، اگر ریاست نے وہاں پر کوئی قانون بنایا ہوا ہے تو اس شخص کو یہ تو اختیار ہے کہ اس قانون پر تنقید کرے کہ فری مارکیٹ اکانومی ہونی چاہیے اور کسی چیز کی پرائس نہیں طے کرنی چاہیے اور کوئی ریگولیٹر نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر قانون موجود ہے تو غلط آپ کی نظر میں ہونے کے باوجود اس پر عمل درآمد شرعی لحاظ سے لازم ہے۔ اس میں اگر آپ ایک چونی بھی زائد وصول کرتے ہیں جو گورنمنٹ نے طے کی ہوئی ہے تو وہ پھر جائز نہیں رہتی۔ اس میں حلت حرمت کی بحث میں جائے بغیر وہ مال آپ کے لیے جائز نہیں رہتا۔ یعنی وہ حرمت کا کون سا درجہ ہوتا ہے، خالص حرام ہو جاتا ہے، وہ آپ کا عذر ہے، وہ اللہ کے سامنے آدمی پیش کرے گا۔ لیکن دینی لحاظ سے ایک چونی بھی زائد لینا جائز نہیں ہوگا اگر قانون بنا ہوا ہے۔ قانون سے آپ کا اختلاف ہے، اس کا اظہار کریں، لیکن جب تک وہ قانون ہے اس پر عمل درآمد کرنا لازم ہے۔ اگر قانون کہیں نہیں ہے تو اس میں پھر اخلاقی ہدایات ہیں کہ آپ لوگوں کی ضرورت سے فائدہ مت اٹھائیں، ان کے اوپر زیادتی مت کریں۔ چیزوں کی ظاہری بات ہے، چیزیں لوگوں کی ضرورت ہے اور قیمت دنیا کے اندر طے کیسے ہوتی؟ ڈیمانڈ سپلائی سے۔ تو ایک چیز کی سپلائی کم ہے، ڈیمانڈ زیادہ ہے، تو اس کو پھر لوگ مینوپولیٹ کرتے ہیں۔ تو ہمیں اس سے بھی روکا گیا ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ اس طرح کی جو ہماری نفسیات ہے وہ پیسہ اینٹھنے کی نہیں ہونی چاہیے۔ جائز منافع رکھنا ہر ایک کا حق ہے، وہ ضرور جائز منافع رکھے۔ کاروبار میں اس طرح کے مواقع بھی آتے ہیں کہ اس وقت بسا اوقات ضرورت زائد ہو جاتی ہے، مال کم ہوتا ہے، آدمی اس میں پیسہ بھی بناتا ہے، کماتا ہے، سب چیزیں جائز ہیں، لیکن پورا اقدام کر کے لوگوں کی ضرورت سے فائدہ اٹھانا یہ ہماری جو دینی اخلاقیات ہیں ان میں جائز نہیں ہے۔ باقی غامدی صاحب کے جو قرآن مجید کی ویڈیوز ہیں وہ سلسلہ چل رہا ہے، ہر ہفتے وہ پڑھاتے ہیں، تو ابھی جو آپ کو لیٹسٹ نظر آتا ہے وہ اسی ہفتے کا درس ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی تفسیر البتہ شائع ہو چکی۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی۔ نیکسٹ کالر ہمارے ساتھ یہاں پر حارث صاحب، وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حسن بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام۔ حسن بھائی میرا کوشچن تھوڑا سا لمبا ہو جائے گا، اس کے لیے پہلی معذرت۔ کوشچن میرا اتنا ہے کہ آج کے دور میں بھی قرآن پہ تحقیق کر سکتے ہیں؟ یہ تو اوپن ہے کہ قیامت تک اس کے اوپر تحقیق ہوتی رہے گی، اس میں سے ہمیں جیسے جیسے وقت تبدیل ہوتا جا رہا ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے، اس کی انٹرپریٹیشن تھوڑی بہت چینج ہو کے مطلب وہی ہوگا، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بیٹر ورڈنگ چوز کی جائے گی۔ اب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کس حد تک ہم اس کے اوپر تحقیق کر سکتے ہیں، کیونکہ قرآن میں آئے کہ کچھ اس میں آیات ہیں جو محکمات ہیں جن کے اوپر حکم ہے، ان کے اوپر آپ نے عمل کرنا ہے، اور کچھ متشابہات ہیں، اور جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اب متشابہات کے اندر بندہ پڑ جاتا ہے، کیونکہ جب ڈیٹیل میں جاتا ہے، اب کافی ساری آیات ہیں، جیسے ایک بڑے مشہور اسپیکر بھی ہیں ساحل الدین صاحب، جب وہ ڈیبیٹ کرتے ہیں یا کوئی بھی بات کرتے ہیں تو وہ متشابہات والی آیت کو اٹھا کے اتنا ڈیٹیل لے جاتے ہیں کہ جیسے کوئی وہ انبے کرنا فرض ہے، جیسے بلیک ہول کی چیزیں ہو گئی یا پھر ٹائم ٹریول ہو گیا، صاحب کہف کا واقعہ ہو گیا، وہ اللہ تعالیٰ نے واقعات کے طور پہ بیان کی، لیکن وہ کہتا ہے اس میں سے ہم نے کچھ نکالنا ہے۔ تو کیا اس کی لمیٹیشنز کہاں تک ہیں، یعنی کہ تحقیق کرنے کی قرآن کے اوپر کس حد پہ جا کے ہم متشابہات کے اوپر؟ دو پہلو ہیں قرآن مجید کی تحقیق کے۔ ایک تو قرآن مجید الفاظ کے اندر لکھا ہوا موجود ہے، ایک مربوط مرتب کتاب ہے، اور الفاظ بھی ایسے نہیں کہ متفرق جملوں کی صورت میں ہیں، وہ مربوط جملے ہیں، پھر وہ جملے صورتوں کے صورت میں آتے ہیں، صورتیں مربوط ہو کے قرآن مجید کا حصہ بنتی ہیں۔ تو زمانے کی تغیرات اور تبدیلی سے جو ایک صرف تبدیلی آئے گی وہ اس کی زبان کی پیشکش میں ہے، یعنی جب آپ اس کا ترجمہ کریں گے تو ترجمہ ظاہری بات ہے زبان میں ہوتا ہے،
تو زبان میں مدعا ادا کیا جاتا ہے ترجمے کے اندر. تو چونکہ الفاظ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، بہت بڑے پیمانے پہ نہیں ہوتے لیکن بارکیف ہوتے ہیں. خود اردو تراجم کی اگر آپ تاریخ دیکھ لیں، شاہ رفیع الدین کے ترجمے سے لے کے جناب مولانا مودودی کے ترجمے تک، تو یہی چیز سامنے آتی ہے کہ جو مفہوم کا مدعا ادا کرنا ہے اس کے اسالیب میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے. تو یہ تبدیلی تو ہمیشہ آتی رہے گی، اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. یہ تبدیلی فہم میں تبدیلی نہیں ہوتی، یہ مفہوم کی ادائیگی اور اسالیب بیان کی تبدیلی ہوتی، مدعا وہی رہتا ہے. تو اس پر ہمیشہ تحقیق ہوتی رہے گی. لوگ اپنے عہد کے لحاظ سے دیکھ کر زیادہ سہل انداز میں لوگوں تک بات پہنچانے کا کام کریں گے. جو دوسری چیز ہے تحقیق کی، وہ قرآن کے اندر جو مسائل بیان ہوئے ہیں. قرآن علم کی بھی ایک گہری کتاب ہے، یعنی قرآن مجید جہاں پر دعوت، تذکیر، یاد دہانی کی بات کر رہی ہوتی ہے، وہاں پر علم کے بہت زیادہ پوشیدہ گوشے ہیں جو اہل علم ہی کی نظر میں آ سکتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی سمجھنے کے لیے اس کی ایک مثال دیتا ہوں، صرف غور و فکر کے لیے. دیکھیے قرآن مجید میں ہمیں یہ واقعہ جا بجا ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو مشرکین ہیں یا ان کا انکار کرنے والے لوگ ہیں، وہ آپ پر ایک الزام لگا رہے ہیں. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علم کی تحقیق کے موضوعات کیسے قرآن مجید سے علماء نکالتے ہیں. الزام لگا رہے ہیں کہ بھائی یہ تو غیب کی باتیں جو ہے کسی جن سے، جو شیاطین میں سے اچک کر یہاں پر لا کر بیان کر دیتا ہے. گویا کوئی کاہن ہے، کوئی رابطے پیدا کرتا ہے، کسی طریقے سے اس تک کی باتیں پہنچ جاتی ہیں. گویا یہ اس کا اپنا علم نہیں ہے، کہیں سے یہ لے کر آتا ہے. اب قرآن مجید نے بظاہر اس نقطہ نظر کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ بھائی یہ جو میرا پیغمبر ہے یہ غیب پر کا خواہش مند نہیں ہے کہ شیطان اس کو القا کر دے. اب ترجمہ آپ نے سیدھا کر دیا یہ کہ پیغمبر جو ہے وہ غیب پر حریص نہیں ہے کہ شیطان اس کو القا کرے. تو ترجمے میں ادائے مدعا ہو گیا. لیکن جب ایک عالم ہے وہ غور کرے گا اس آیت کے اوپر، تو وہ اس کے اندر اتر کے اس کے اندر کئی اشارات، کئی امکانات، کئی پہلو بیان ہوں گے جو اس کے دور کے اندر دسیوں نئے چیلنجز پیدا ہو رہے ہیں، ان کا جواب دے رہے ہوں گے. مثال کے طور پر ہمارے مذہب اسلام کی جو علمی روایت ہے اس میں ایک پورا کا پورا مکتبہ فکر پیدا ہو گیا جو غیب کی ان چیزوں کو جاننے کا شایع ہے، اور وہ براہ راست مشاہدے پر یقین رکھتا ہے، اور وہ خدا کی ذات کیا ہے، اس کے عرفانات کو سمجھنا اور پھر کائنات کی حقیقتوں کو سمجھنا اس میں چلا جاتا ہے. اب اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، ان کو دنیا کے اندر بہت سارے حقائق نظر آ رہے ہوتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کتابیں پڑھیں تو صوفیہ حضرات بتاتے ہیں کہ ہم نے فرشتوں کو یہاں چلتے ہوئے دیکھا، ہم نے یہ اترتے ہوئے دیکھا، ہم نے وہ کرتے ہوئے دیکھا. اب وہ عام آدمی کو جب بتایا جاتا ہے تو کہتا ہے بھائی اگر تو یہ حقیقت میں نہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ غلط نہیں ہے، ان کو تو سب کچھ نظر آ رہا ہے. تو اب اس کی تردید آپ کیسے کریں گے؟ تو آپ دیکھیے قرآن مجید کی اس آیت میں ایک لطیف سا اشارہ موجود ہے، اگرچہ موضوع بحث وہ نہیں ہے. وہ اشارہ کیا ہے کہ یہ پیغمبر غیب پر حریص نہیں ہے کہ شیطان اس کو یہ بات پہنچا دے. اس پس منظر میں تردید کی گئی ہے، لیکن آپ دیکھیے اشارہ کیا ہے کہ جب کوئی غیب پر حریص ہوتا ہے تو شیطان بیچ میں آ جاتا ہے. اب یہ وہاں پر ایک اشارہ موجود تھا جس کو اگر آپ اٹھائیں تو آپ کو یہ ساری کی ساری بحث سمجھنے میں مدد مل جائے گی کہ کس طریقے سے ہمارے ہاں جو لوگ اس طریقے سے غیب پر حریص ہوتے ہیں اور ان کو یہ حقائق نظر آتے ہیں، تو یہ حقائق کون دکھاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں نا تو اللہ ہی دکھائے گا نا، کون دکھائے گا؟ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے نہیں، پھر وہاں پر شیطان آ جاتا ہے بیچ میں. تو یہ قرآن مجید کے مخفی پہلو، ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو سادہ سی مثال دی، ہزاروں پہلو. اگر آپ تفسیریں پڑھیں، غامدی صاحب کی تفسیر پڑھیں اور بڑے لوگوں کی تفسیر پڑھیں، تو وہ انہی چیزوں کو کھول کے بیان کرتے ہیں، انہی مقدمات کو. فلسفے کے بڑے بڑے مسائل ہیں، ایسی ایسی چیزیں. بظاہر آپ چھوٹی سی آیت پڑھتے ہیں کہ بھائی یہ تو اللہ تعالیٰ نے زمین بھی بنایا، آسمان بھی بنایا، یہ بھی بنایا، وہ بھی بنایا، اور تمہیں بھی بنا دیا. ابھی آپ نے ترجمہ کر لیا، پڑھ لیا. لیکن اگر آپ حقیقت میں اتریں، اپنے عہد کے بڑے چیلنجز کو قرآن کی بارگاہ میں لے کے جائیں، تو وہ پھر اس استدلال کو اس پس منظر میں آپ کو سمجھائے گا کہ وہ پورا کا پورا تو یہ تحقیق کا پھر میدان ہوتا ہے جس کے اندر پھر علماء غور و فکر کرتے ہیں. اسی کو بیان کیا ہے کہ اس کے جو عجائبات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے. تو یہ دوسرا پہلو ہے. تیسرا پہلو ہے
متشابہات یا ایسی چیزیں جو بظاہر ہمارے لیے ہمارے معاصر علم کے لیے کوئی ریلیونس چیز پیدا نہیں کر رہی ہوتی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک بتا دیا ہے کہ دو ہی چیزیں ہیں قرآن مجید میں، محکمات اور متشابہات۔ متشابہات کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ چیزیں جن کی حقیقت کو آپ گرفت میں نہیں لا سکتے، ان کو تمثیل کے اسلوب میں بیان کیا جاتا ہے۔ وہ میرا کم علم ہوتا ہے جس سے میں نہیں لا سکتا۔ اب جب میں نہیں لا سکتا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس میں جو اصل چیز ہے وہ مدعا اور مقصود ہے جو زیر بحث ہے، اس پر نظر رکھو۔ اس میں جاؤ گے تو اس کے در پہ ہو کے رہ جاؤ گے، کیونکہ تم اس کی حقیقت کو جان ہی نہیں سکتے۔ تو پھر فرمایا کہ جن لوگوں کے دلوں میں تیڑ کجی زیغ ہوگی وہ اس کے در پہ ہوتے ہیں۔ تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا ہے کہ ہم ایسی کسی چیز کی کوئی تعبیر تشریح نہیں کریں گے کہ جس کی تعبیر اور تشریح ہمارے دائرہ علم کی بحث ہی نہیں ہے۔ ہم نے ایک چیز دیکھی نہیں ہے، ہم اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، مدعا ہم پر پوری طرح واضح ہے۔ یعنی متشابہات میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ مدعا نہیں واضح ہو، مدعا بالکل واضح، دو ٹوک ہوتا ہے، حقیقت واضح نہیں ہوتی۔ اب روح کی ذکر آیا، روح کیا ہے؟ اس کی حقیقت ہم پر واضح نہیں ہے، مدعا واضح ہے، لفظ روح کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک پھونک پھونکی ہے جس سے ہمارے اندر ایک شخصیت آ گئی ہے۔ تو جو لوگ اس طرح کی چیزوں میں پڑھتے ہیں، مجھے جن کا آپ نے نام لیا، نہ میں ان کے علم سے واقف ہوں، نہ ان کی اطلاقی آراء سے واقف ہوں، ان پر کوئی تبصرہ نہیں ہے میرا، لیکن عمومی بات میں کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے دین نے ہمیں روکا ہے ان چیزوں سے۔ جی بہت شکریہ حارث صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے۔ نیکسٹ کالر ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر کرن صاحب، تو وہ سوال کر سکتے ہیں حسن بھائی سے۔ جی الیاس بھائی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حسن بھائی مجھے میرا ایک سوال تھا آپ سے یہ کہ ہمارے دین میں، دین اسلام میں کون سا ایسا راکٹ سائنس ہے جس کے لیے لاکھوں کروڑوں مولوی پیدا کرنا پڑتے ہیں؟ مولوی جو ہے نا جی، وہ دین نے پیدا نہیں کیے، وہ انسانوں نے پیدا کیے۔ مولوی کوئی دو چار ہی ہونے چاہیے ایک شہر کے اندر، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ باقی دین اسلام بہت سادہ ہے، بہت واضح ہے۔ اس کے جو عملی احکامات ہیں وہ تواتر سے پوری امت میں چل رہے ہیں۔ تو نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، وہ تو ہم دیکھ کے اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مولوی حضرات پچھلے کچھ عرصے میں بہت زیادہ پیدا ہونا شروع ہو گئے، اس سے پہلے اتنے نہیں ہوتے تھے، اتنے نہیں ہونے چاہیے۔ بات تو ٹھیک ہے آپ کی۔ جی چلیں کرن صاحب، ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے۔ جی ایک بات اور، آپ نے جو حارث سلطان صاحب سے بات کی بہت اچھی بات ہوئی، اور ان کے تجسس کو بہت ہی ماشاءاللہ آپ نے بہت ہی اچھے جواب دیے۔ میں چاہتا تھا ایک بار آپ اویس اقبال صاحب سے بھی بات کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھیے، میں تو ہر شخص سے بات کرنے کے لیے، ہم لوگ کوئی اس طرح کے مناظر تو ہے نہیں، حاضر ہیں۔ کوئی خدمت میں آنا چاہتا ہے، البتہ لوگوں کا کچھ کنڈکٹ ہوتا ہے جس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ کون بات سننا چاہتا ہے، کوئی نہیں سننا چاہتا، اس میں پھر آپ ترجیح قائم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اس میدان میں نہیں اتارتے جس میں آپ نہیں اترنا چاہتے۔ تو ہم وہ سارے لوگ جو اس طرح ہمیں بلا رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں ہمارا یہی ہوتا ہے کہ بھئی آپ بغیر ہمیں بلائے اپنی فتح کا اعلان کر دیں۔ جی ٹھیک۔ جی چلیں، بہت شکریہ حسن بھائی۔ نیکسٹ کالر یہاں پر ہیں ہمارے سلمان بھائی، وہ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم الیاس صاحب، کیا خیریت سے ہوں؟ دعا۔ میرے شارٹ میں دو سوال تھے حسن بھائی۔ ایک سوال تو ایک حدیث کو لے کے تھا، وہ حدیث اکثر مسلمس کے حلقوں میں بھی بہت پڑھی جاتی ہے، جو دال کبیر کے حوالے سے ہوتی ہے، جس میں ابو حذیفہ کے بارے میں بات بتایا جاتا ہے کہ ان کے وہ بیٹے تھے سالم، اور جب سورہ احزاب نازل ہو گئی تو ان کا آنا جانا تھوڑا سا کی وجہ سے ناگواری کے آثار ظاہر ہوئے ابو حذیفہ پہ، تو ان کی جو بیوی ہیں سہلہ بنت سہیل کر کے، تو انہوں نے اس طرح سے اس پہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ سے مناسبت سے پوچھے تو رسول اللہ کی طرف سے ورڈز اس میں لکھے ہوئے ہیں کہ رسول اللہ نے کہا کہ تم اس کو دودھ پلاؤ۔ تو اس پہ الگ الگ اوپینینس اسکالر کے، جو کوئی برتن میں پلانے کو کہتا ہے کچھ اس طرح سے، تو اس پہ آپ کی کیا تحقیق ہے، اگر آپ کچھ اس پہ شیئر کرنا چاہیں؟ جی، یہ ہمارے یہاں بڑی بحث رہتی ہے اس روایت کے اوپر، اور غامدی صاحب نے تو مجھے یاد پڑتا ہے 20-25 سال پہلے انہوں نے جب میزان کتاب پڑھائی تھی 2001-2 میں، اس میں بھی بڑا تفصیلی اس کا تجزیہ کیا ہوا ہے۔ تو میں نے براہ راست تو اس روایت پہ کام نہیں کیا، حدیث پر پچھلے 10-15 سال کی جو میری کام ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ کسی بھی روایت پر جب تک بہت گہرائی کے ساتھ علمی انداز میں اس کے تمام طرق کا عہد بہد مطالعہ کر کے کہ بات شروع کہاں سے ہوئی ہے، کیسے یہاں تک پہنچی ہے،
بہت تفصیلی تجزیہ نہ کیا جائے تو ایک عمومی سی جو یہ رائے بنی ہوئی ہے اس کے اوپر تبصرہ کافی نہیں ہوتا. تو دو رجحانات تو آپ کے علم میں ہی ہیں. بعض لوگ اس روایت کو کی اس طرح سے متحقق نہیں مانتے، درایت کے لحاظ سے بھی تنقید کرتے ہیں، سند کے لحاظ سے بھی کچھ تنقیدات ہوتی ہیں. بعض لوگوں نے اس کو ایک استثنائی واقعہ بیان کیا ہے، یعنی قانون تو وہی ہے جو بیان ہوا ہے لیکن ایک استثنائی واقعے کی حد تک آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کسی طرح پہ. میرا رجحان یہ ہے کہ میں نے براہ راست اس روایت کو نہیں دیکھا. مجھے لگتا یہ ہے کہ جب اس پر غور و فکر ہوگا تو شاید اس میں شاید وہ بات ہی بیان نہیں ہوگی، چونکہ جو بات بیان ہو رہی ہے وہ ذرا علم اور عقل کے لحاظ سے تھوڑی سی غیر معقول لگتی ہے. تو اگر اس پر اس زاویے سے تحقیق ہو تو مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید کچھ دوسرا مدعا ہے جو زیر بحث ہے، کچھ بات بگڑی ہے تو یہاں پہنچ گئی ہے. اچھا، ایک شارٹ جو تھا سوال غلامی کے حوالے سے پرانی آیت پہ تھا کہ میں نے کئی شارٹ ویڈیوز میں بھی سنا ہے، آپ اس کو کنفرم کر دیجیے اگر غلط ہو، کہ غامدی صاحب یہ اور ان کی جو ساتھی ہیں وہ بولتے ہیں کہ چیز غلامی کے بارے میں تو ایک نقطہ نظر سے میں بھی کافی کچھ سیکھا ہے، لیکن یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ رسول اللہ نے اس لیے ماریہ قبطیہ سے نکاح نہیں کیا تھا کیونکہ مناہی آ گئی تھی سورہ احزاب آیت نمبر 52 میں کہ آپ پہ یہ حلال ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے، الا ما ملکت ایمانکم کر کے. اگر یہ بات مان لیں اور جو اکثر روایتی علماء بھی کہتے ہیں تو پھر ایک طرف یہ کہنا ہے کہ تدریجاً غلامی کو ختم کر دیا، لیکن ایک ایکسیپشن خود رسول کو بنا دیا کہ نہیں تم چاہو تو ملک یمن رکھ سکتے ہو. تو یہ اس کو کیسے ہم سمجھیں گے؟ آیا پھر یا میں غلط سمجھ رہا ہوں؟ نہیں، آیت کے اندر تو بالکل یہی بات بیان ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید نکاح سے روک دیا تھا، اور اگر نکاح کی اجازت ہوتی تب بھی میرا خیال یہ ہے، میرے گمان کی حد تک، کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم شاید نکاح نہ کرتے. اور اس کی بڑی گہری وجوہات ہیں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اہل بیت ہیں وہ آلریڈی ایک بہت بڑی اسکینڈلائزیشن کی زد کے اندر ہیں، اور ایک خاتون جو اپنے پس منظر کے لحاظ سے لونڈیاں ہیں وہ آپ کے پاس آئیں اور آپ اگلے دن ہی ان سے نکاح کر لیتے، اور خدا نہ خواستہ ان کی جو پس منظر ہے، وہ جہاں سے آئی ہیں، ان پر الزامات کی جو نوعیت ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی، اور اس میں محافظت اور یہ سب چیزیں اس میں بڑی اور پہلو ہیں جن پہ غور و فکر کرنا پڑتا. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس سے زائد نکاح کی، نہ صرف یہ کہ نکاح کی شرط عائد کر دی تھی کہ نہیں کر سکتے، طلاق بھی نہیں دے سکتے، یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آپ طلاق بھی کسی کو نہیں دے سکتے اور نکاح بھی نہیں کر سکتے. اگر یہ نہیں بھی ہوتی تب بھی مجھے لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید نکاح نہ کرتے، کیونکہ وہ نکاح کرنا ایک بہت بڑی ذمہ داری کی بات ہے. اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جو خواتین موجود ہیں ان کو نکاح سے پہلے جس ٹریننگ سے گزارا گیا ہے اور ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ تم نبی کی بیوی بننے جا رہی ہو، تمہیں یہ پابندیاں قبول کرنی پڑیں گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ پہلے کی طرح ہر کوئی باہر نکلتا پھرے اور یہ سب کچھ، یہ نہیں ہو سکتا. اور اللہ کے ساتھ بھی خاص تعلق پیدا ہوگا اور نبی کے ساتھ بھی اطاعت کا تعلق ہوگا، اور یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے. تو تمہیں اختیار ہے، قرآن مجید نے اس کو ذکر کیا، اس اختیار کو. آپ چاہتی ہو تو آپ الگ ہو سکتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اختیار دیا، ان کو بھی دیا، اور اس میں کوئی تنگی کی بات نہیں ہے، لیکن رہنا ہے تو یہ پابندی ہے. تو اگر نکاح کی اجازت ہوتی تب بھی میرا خیال ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح نہ کرتے. تو وہاں تو اجازت ہی نہیں تھی. اب دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بطور لونڈی ان کو کیوں قبول کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قانون کو آپ لے کر چل رہے ہیں اس قانون پر جس طرح لوگوں نے عمل درآمد کرنا، آپ نے بھی عمل درآمد کرنا. یعنی یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ایک شاہ مصر کی جانب سے آپ کو تحفہ موصول ہوا ہے، اس تحفے کو اس عہد اس تمدن کے لحاظ سے وہ بالکل جائز چیز سمجھی جاتی ہے. قرآن مجید نے بھی علی الاطلاق اس کی حرمت کا اعلان نہیں کیا، اس کے پیدا ہونے کے رستے کو بند کر دیا، اور اس پہ پوری امت کا اتفاق ہے. پیدا ہونے کے رستے پہ جہاں قرآن مجید نے ذکر کیا سورہ محمد میں، اس پر سب کا اتفاق ہے. لوگ پھر بعض حدیث سے استثناءات نکال کے اس کو منسوخ کرتے ہیں، لیکن قرآن مجید واضح ہے اس معاملے میں. تو اس کے بعد ایک تدریج ہے جس سے پوری سوسائٹی نے گزرنا ہے. تو یہ تو نہیں ہے کہ اگلے دن جن گھروں میں لونڈیاں موجود تھیں ان سب کو، ایک تدریج ہے، ایک تسلسل ہے، اس میں سب کے ساتھ وہی معاملہ ہونا ہے. تو آپ نے بھی اپنے زمانے میں اپنے آپ کو اس سے مستثنیٰ نہیں کیا، اور جس طرح باقی لوگوں نے ذمہ داریاں لی ہوئی تھیں آپ نے بھی ایک ذمہ داری قبول کی، اور وہ کچھ عرصے بعد ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا، تاریخ کی کتابوں میں یہی آتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ کام کرتے کہ اگر ان کو ایک چیز موصول ہوئی ہے تو اس کو وہ اٹھا کر کسی اور کو دے دیں، اور اس زمانے کے عرف میں بڑی بری بات بھی سمجھی جاتی تھی
یعنی یہ چیز کہ آپ کو ایک شاہ کا تحفہ، آپ نے ابھی دیکھا نا حالیہ دنوں میں، یہ تو ابھی جدید تمدن اور دور کے بعد کی بات ہے کہ ایک تحفہ ایک بادشاہ نے دیا اور وہ کسی نے اس کو مثال کے طور پہ اس طریقے سے بازار میں دے دیا تو کیا کچھ صورتحال پیدا ہو گئی. تو یہ سارے پس منظر میں آپ نے اس تحفے کو قبول کیا. جو تدریج تھی غلامی کے خاتمے کا اعلان دین اسلام نے کہیں نہیں کیا، ایک جملے میں غلامی کی بتدریج خاتمے کی بات کی ہے. اس کے دوران دسیوں معاملات ہوں گے، غلام آپ کے پاس رہیں گے بھی. یہ تو نہیں کہ قرآن مجید نے کہا تمام مسلمانوں پہ لازم ہے اگلے دن سب کو آزاد کر دیں، نہیں، پورا ایک تدریج ہے. سوسائٹی کا مسئلہ تھا، سوسائٹی کو یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے قرآن مجید نے امرهم شورا بینہم کا. تو اب یہ تدریج سے اس پہ عمل درآمد ہوگا نا، سوسائٹی موافق ہوگی تو عمل درآمد ہو جائے گا. تو آپ یہ دیکھیے کہ سوسائٹی نہیں موافق تھی نا، تو دنیا میں مسلمان تو جہاں پر تھے یہ پوری کی پوری مغربی اقوام ابھی 50-60 سال پہلے غلامی کا یہاں پہ خاتمہ ہوا ہے. تو وہ تو سوسائٹی کی ضرورت تھی ایک چیز، تو اس چیز کو جس طرح باقی لوگوں نے اپنایا ہوا تھا آپ نے بھی اپنایا. بہت شکریہ سلمان بھائی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. نیکسٹ کالر ہیں یہاں پر زیرو نام سے ایک بھائی نے جوائن کیا ہے، تو پلیز وہ اپنا سوال. وعلیکم السلام. میرا جو سوال تھا وہ ابرار بھائی آپ سے تھا. معذرت، ہم تو ابھی یہاں پر ڈسکس نہیں کر سکتے، لیکن حسن بھائی کے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ پلیز کر لیں. تو پھر جی عدنان لطیف بھائی آپ سوال کر سکتے ہیں اپنا. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا آئی ہیو فل ریسپیکٹ فار یو، بٹ ریسنٹلی ابھی میں آپ کا ایک لیکچر دیکھ رہا تھا اسلامک بینکنگ کے اوپر اور کنونشنل بینکنگ کے اوپر. تو اس میں آپ کہہ رہے تھے کہ صرف اسلامک جو کنونشنل بینکنگ ہے اس میں صرف اگر آپ وہ ٹرم فائنانسنگ جو ہے اس کو چینج کر دیں گے تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ایکچوئل جو ٹرانزیکشن ہے وہ لون کی ہے نہیں، وہ انویسٹمنٹ کی ہے. لیکن اب میں خود بھی ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں تو میں دیکھ رہا ہوتا ہوں ان چیزوں کو. تو بینک جو ٹرانزیکشن کر رہا ہے وہ ان پرنسپل لون کی ہی ہے، چاہے کاروبار آپ کا پروفٹ 1 لاکھ ہو 2 لاکھ ہو، اس کو فرق ہی نہیں پڑتا. وہ اپنا پروفٹ لیتا ہے تو چاہے اسلامک بینک کی کوئی دوسری بینک کی، جو لون کی ٹرانزیکشن ہے وہ لون کی ہے، وہ انویسٹمنٹ کو بالکل ہے ہی نہیں. تو حوالے سے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ آپ نے بالکل ہی کیا دیا کہ صرف ایک نام اگر ہم فائنانسنگ اور چینج کر دیں تو اس سے سارا ایشو ختم ہو جائے گا. تو اس کے اوپر تو اگر آپ مجھے گائڈ کر دیں. یہ بات کہ بینک کی بکس کے اندر اس کو لون قرار دیا گیا، اس سے تو کوئی اختلاف ہی نہیں، اسی پہ تجویز دی جا رہی ہے کہ اس کو تبدیل ہونا چاہیے. لیکن اپنی حقیقت میں وہ لون کی ٹرانزیکشن ہے، یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے؟ اس لیے کہ لون جو ہے آپ میرے پاس لینے آتے ہیں تو میں کبھی آپ کو قرض دینے سے پہلے یہ تو صحیح ہے کہ میں اس کی تحقیق کروں گا کہ بھئی آپ مجھے پیسہ واپس دے سکتے ہیں، آپ کی ہسٹری کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے. لیکن میں کبھی بھی اس بحث میں نہیں جاتا کہ بھئی آپ کے کاروبار کی نوعیت کیا ہے، کاروبار میں منافع کے امکانات کیا ہیں. آپ جو کاروبار کر رہے ہیں اس میں پیسہ ڈوب گیا تو ڈوبنے کے بعد جو ہے وہ اس کی بیک اپ پیمنٹس کا معاملہ کیا ہوگا. جو کاروبار آپ کرنا جا رہے ہیں اس کو ملک کے قوانین اور ریگولیٹرز کیسے دیکھتے ہیں. تو اصل چیز اس کو ذرا سادگی سے اپنے اس کو زمین پہ اتاریں، سادہ کریں. مطلب میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آ کے کہتا ہوں مجھے 1 لاکھ روپے دے دیجئے. آپ کہتے ہیں کیوں چاہیے؟ میں کہتا ہوں جو کاروباری کچھ معاملات ہیں اس میں چاہیے. آپ کہتے ہیں 1 لاکھ روپے لو اور مجھے واپس کر دینا تم 1 لاکھ روپے. یہ قرض ہوتا ہے، یہ قرض ہے. میرے پیسہ دینے کی نیت قرض ہے، آپ کا پیسہ لینے کی نیت قرض ہے. دوسری طرف آپ آئیے میرے پاس اور آپ کہیں مجھے 1 لاکھ روپے چاہیے. میں کہتا ہوں کیوں چاہیے 1 لاکھ روپے؟ آپ کہتے ہیں میں کاروبار. کیا کاروبار ہے؟ آپ کہتے ہیں جی میں کپڑے کا کاروبار. آپ کہتے ہیں کپڑے کے کاروبار کتنے عرصے سے کر رہے ہو؟ آپ کہتے ہیں 10 سال ہو گئے. 10 سال کے اپنا منافع نقصان کا میرے سامنے مارجن رکھو. یہ سب ہو گیا. تم لیتے کیسے ہو؟ تمہاری دکانیں کیا ہیں؟ تم نے ٹیکس کتنا دیا ہے؟ اس سال تمہارا کیا اسٹیمیٹ ہے؟ اب میں تمہیں یہ پیسے دے رہا ہوں اس شرط پر کہ مجھے اس میں تم نے اتنا پیسہ واپس کرنا ہے. تو دینے والے کی کیا نیت ہے؟ وہ کاروبار میں شریک ہو رہا ہے یا وہ قرض دے رہا ہے؟ یہ فرق تو بالکل واضح ہوتا ہے، سادہ ہوتا ہے. یعنی محض تحقیق سے کچھ فرق نہیں پڑتا. وہ تحقیق تو میں قرض دیتے ہوئے بھی کر لوں گا، لیکن نیت کیا ہے؟ نیت کاروبار کی ہے تو کاروبار ہے، نیت قرض کی ہے تو قرض ہے. اب بینک جو کام کر رہے ہیں وہ اپنی ذات میں کر کیا رہے ہیں؟ وہ کاروبار کر رہے ہیں.
یعنی وہ آپ کیونکہ کاروبار کیسے کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کسی کا پیسہ تو مجھے دے نہیں سکتے، وہ خود ان کے پاس جو پیسہ آیا ہوا ہے وہ لوگوں نے رکھوایا ہوا پیسہ ہے، وہ لوگوں کے پیسے کو استعمال کرتے ہیں اور تنظیم زر کرتے ہیں، ایک پول بناتے ہیں، 2 روپے اس نے دیے، 4 روپے اس نے دیے، 10 روپے اس نے دیے، ان کے پاس 10 لاکھ روپے جمع ہو گئے، اس 10 لاکھ کو وہ رولنگ میں لے کر آتے ہیں، کاروباروں میں لگاتے ہیں، اس پر تخمینی منافع خود اپنے کاروبار میں لگاتے ہیں تو لوگوں کو دیتے ہیں، لوگوں کے کاروبار میں لگاتے ہیں تو ان سے لیتے ہیں، اور جب لوگوں کے کاروبار میں ان کو پیسہ نہیں ملتا تو وہ پھر اپنا اصل زر مانگنے کی طرف آ جاتے ہیں، اور جب اصل زر نہیں ملتا تو کاروباروں کو بیچتے ہیں اور اپنا پیسہ لے کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ فرق ہے، اس سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ کتاب کے اندر جو چیز انہوں نے لکھی ہوئی ہے وہ لون ہے، اسی پر تجویز دی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں جو وہ کام کر رہے ہیں وہ لون کا کام نہیں ہے، وہ فائنینسنگ کا کام ہے، ورنہ آپ جائیے بینک کے پاس بغیر بزنس پلان کے وہ آپ کو لون دے گا؟ لیکن وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن یہ سارا بینک کر رہا تھا اپنا رسک کور کرنے کے لیے صرف، جو ایکچوئل ٹرانزیکشن ہے وہ تو لون کی ہے بینک، بھائی ایکچوئل اس کے اوپر 10-20 جی ایکچوئل ٹرانزیکشن 50,000 زیادہ لے رہا، اور دیکھیں اور وہ ہم تب اس کو کہتے ہیں کاروبار جب وہ آ کے میری مینجمنٹ کے ڈیسیژنز کرے یا بالکل ضروری کرے، بالکل ضروری نہیں ہے۔ کاروبار کے 2 حصے ہوتے ہیں، کاروبار میں ہمیشہ سے مینجمنٹ کی ذمہ داری ایک شخص لیتا ہے، سرمایہ فراہم کرنے کی ذمہ داری دوسرا شخص لیتا ہے، یعنی یہ تو دنیا بھر میں ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے، سرمایہ کو دینا یہ خود ذمہ داری ہے، سرمایہ فراہم کرنا ہے۔ مضاربت کے اندر کیا ہو رہا ہوتا ہے، میں سرمایہ دینے کی ذمہ داری اٹھا رہا ہوں، آپ سرمایہ کو کاروبار میں بدل کر پیسہ بنانے کی ذمہ داری اٹھا رہے ہیں۔ تو کاروباری فیصلوں میں شریک ہونا یہ کب سے شرط ہے کاروبار کی؟ کون سی شرط ہے؟ اسلام نے کہیں یہ شرط بیان کی ہے، عقل نے کہیں شرط بیان کی ہے؟ اس کی تو کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس کی جو لوگ بنیاد بیان کرتے ہیں وہ دین اسلام کی بعض چیزوں کی غلط انڈرسٹینڈنگ ہے۔ مثلا الخراج بالزمان کی روایت ہے جس سے انڈرسٹینڈنگ بیان کی جاتی نہیں، آپ کو نفع نقصان دونوں میں شریک ہونا ہے، کاروباری فیصلوں میں یہ کرنا ہے، یہ کچھ چیزیں ایسی نہیں ہیں، یہ تو میں طے کروں گا میرا کاروبار کیسے کرنا ہے۔ میں کہوں جی میں آپ کو پیسہ دے رہا ہوں، میں 10 سال نہیں پوچھتا، یہ تو میری مرضی۔ تو لون کا جو معاملہ ہے جی اس میں آپ دیکھیے، آپ نے جو میری گفتگو سنی ہے وہ ایک بینکر کے ساتھ ہے جو 30 سال سے بینکنگ کر رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں جی، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم قرض کا معاملہ کرتے ہی نہیں ہیں، قرض کا ہم معاملہ کر ہی نہیں سکتے، قرض کے ہم پیسہ بنانے کے لیے بیٹھے ہیں وہاں پر۔ تنظیم زر کا کام ہے جو بینک کرتا ہے، اس لیے بینک کا ادارہ خود وجود پذیر کیسے ہوا؟ اور پھر اس کو الگ کیا گیا ہے، اس کو الگ کیا گیا ہے ان لوگوں سے جو ایکچوئل کاروبار کرتے ہیں اور جو تنظیم زر کرتے ہیں۔ باقی آپ کو حق ہے، اختلاف کا حق ہے، اس پہ آپ لکھیں، بولیں، ہم نے جو رائے دینی تھی وہ دے دی۔ جی بہت شکریہ۔ صرف ایک چیز، اگر میں کل کو بالفرض یہ کاروبار شروع کرتا ہوں اور میں اس میں کچھ کنڈیشنز لگا دیتا ہوں کہ میں اپنا رسک کور کرنے کے لیے اس کا بزنس کی پروجیکشنز بھی لے لوں، یا پھر یہ اس سے پوچھ لوں کہ وہ اس کو ریکور کیسے کرے گا، یا بزنس کی یہ نیچر کیا ہوگی، تو کیا میں بھی اس طرح سے ایک سمپل ٹرانزیکشن میں 100 روپے دے کے اس کے اوپر 120 روپے لے؟ ہاں کیوں نہیں لے سکتے بھائی، پورے لون کی ٹرانزیکشن نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں؟ وہ چیزوں کو مکس کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے قرض کی نیت سے دیا تو ایک چونی نہیں لے سکتے بھائی۔ میرے پاس میرا ایک عزیز آیا، اس نے کہا میری دکان ڈوب رہی ہے بھائی، مجھے پیسے چاہیے، تو میں قرض کی نیت سے، آپ کی نیت کیا ہے؟ قرض کے لیے دے رہے ہیں تو ایک چونی نہیں لے سکتے، قرض نیکی تبرع کا عمل ہے۔ کاروبار کے لیے لے رہے ہیں، پیسہ بنانا چاہتے ہیں، 100 کا 120 کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ کر سکتے ہیں، وہ قرض نہیں ہے۔ جو چیز آپ کے ذہن میں سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کو وہ یہ کہ چونکہ قرض میں بھی محنت نہیں ہوتی اور یہاں پر بھی محنت نہیں کر رہا، لہٰذا جو پیسہ بغیر محنت کے آ جائے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ یہ چیز نہیں ہے دین میں۔ آپ نے پیسہ پیدا کرنے کی محنت پہلے آپ کر چکے ہیں، وہ 100 روپے آپ نے پیدا کیے ہیں، وہ آپ کی محنت تھی، اب اگلے کی محنت ہے کہ اس کو کاروبار میں منفعت میں کیسے تبدیل کرتا ہے۔ تو آپ سائلنٹ پارٹنر بننا چاہیں، شیڈ پارٹنر بننا چاہیں، پرنسپل سیکیورڈ فائنینسر بننا چاہیں، ایسٹیمیٹڈ منافع لینا چاہیں، صرف نفع میں شریک ہونا چاہیں، نقصان میں شریک نہ ہونا چاہیں، سب کام آپ کر سکتے ہیں، سب کام جائز ہے۔ اس پر ایک تفصیلی آرٹیکل میں نے لکھا ہے الخراج بالزمان کے پس منظر میں، اس کو پڑھ لیجیے۔ جی بہت شکریہ عمران صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے، جزاک اللہ خیرہ۔ نیکسٹ کالر یہاں پر ہیں ہمارے ساتھ، میرے ہی ہم نام ابرار صاحب، تو وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم حسن بھائی اور ابرار بھائی،
میں پہلے بہت شکر گزار ہوں غامدی اسکول آف تھاٹ سے. مجھے ایک دم میسیولی بینیفٹ ملا مجھے. تو بہت کچھ بولنا چاہتا ہوں بٹ آئی ایم جسٹ اسکیپنگ بیکاز مجھے ایک سوال ہے, اس لیے میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں انہی لائف اسٹریم پر. تو سوال یہ ہے کہ میوزک ریلیٹڈ میں نے غامدی صاحب کے وہ یوٹیوب میں تھا نا, وہ میوزک ریلیٹڈ سیریز دیکھا. تو اس میں مجھے ایک سوال ہے کہ بولے ایک حدیث پر, تو اس میں ہر حریر معازف ایسا کر کے کچھ 4 چیزیں وہ حرام ہیں کر کے. تو غامدی صاحب نے کہا ہر اور حریر مجھے ایگزیکٹلی پتا نہیں, تو وہ بولتے ہیں پرائیویٹ پارٹ کر کے, اس کا اصل معنی ہے پرائیویٹ پارٹ, بٹ اس کو ٹرانسلیشن میں انلیگل سیکشول انٹرکورس کر کے لیتے ہیں. جو اب الفاظ آتے ہیں وہ یستحلون الحر والحریر ہے, لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ جب آپ اس کو مقابل میں رکھتے ہیں, جب آپ بیان کرتے ہیں نا, مثال کے طور پر میں کہوں گا کہ وہ حلال کر لیں گے شرمگاہوں کو, حلال کر لیں گے, مراد کیا ہے اس سے کہ جو کام حلال ان سے جائز تھا وہ تو حلال ہے, لیکن جو کام حلال نہیں تھا حرام تھا اس کو حلال کر رہے ہیں. تو اس پس منظر میں جو لازم ہے, اس کا جو لازمی نتیجہ ہے, اس کو زنا کہہ کر بیان کر دیا جاتا ہے. یعنی کہا یہ گیا ہے کہ وہ شرمگاہوں سے وہ کام حلال کر لیں گے جو حلال نہیں ہے. وہ کیا چیز ہے؟ وہ زنا ہے. تو جو نتیجہ تھا لوگ اس کو پھر ترجمے میں بیان کر دیتے ہیں. میرا سوال آپ کے جو قرآن مجید کا اس کی حاکمیت کا تصور ہے کہ تمام سلسلے وحی کے لیے مہمین کی حیثیت رکھتا ہے, اور جتنا بھی مذہبی لٹریچر پایا جاتا ہے اس کے لیے قرآن مجید ہی اس کے لیے حاکم ہوگا, اور ہم اسی کی روشنی میں یہ فیصلہ کریں گے کہ کیا چیز برحق ہے کیا چیز غلط ہے. تو میرا اسی سے متعلق ایک سوال ہے اور 2 پہلوؤں سے ہے. پہلا پہلو سوال کا میرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو روایتی علم پایا جاتا ہے اس میں بھی قرآن مجید کو بہرحال اولین درجہ دیا جاتا ہے. یعنی ہم جب اصول فقہ پڑھتے ہیں تو وہاں بھی قرآن مجید کو سب سے اوپر رکھا جاتا ہے. اصول 4 میں سب سے پہلی جو حیثیت دی جاتی ہے وہ قرآن مجید ہی کو دی جاتی ہے. تو ایک تو سوال میرا اس پہلو سے ہے, آپ اسے واضح کریں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید سب سے مقدم ہے اور سب کے لیے ہی مہیمن کی حیثیت رکھتا ہے, تو اس تصور میں اور جو اصول فقہ میں قرآن مجید کو سب سے اوپر اگر آپ جو ہے سمجھ سکیں ہمارا سوال. جی بالکل واضح ہے آپ کا سوال. اس میں 2 گزارشات ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ مدرسہ فراہی میں جو اس کا اصل امتیاز ہے وہ قرآن مجید کی اس حیثیت کو ماننا ہے کہ وہی اختلافات کے معاملے میں حرف آخر ہے, قول فیصل ہے, میزان کی حیثیت رکھتا ہے, مہیمن کی حیثیت رکھتا ہے, گویا اصل اہمیت اسی کو دی جائے گی. تو اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جو فرق واقع ہوتا ہے نتیجے کے اعتبار سے وہ ہوتا کیا ہے. کیونکہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے آپ کی کہ ہمارے ہاں اصول فقہ کے اندر جب بھی گفتگو کی جاتی ہے فہم دین کے باب میں تو ابتدا یہیں سے ہوتی ہے کہ بھئی پہلے قرآن ہے, پھر سنت ہے, پھر اجماع ہے, پھر قیاس ہے, تو پھر اختلاف کہاں باقی رہ گیا, پھر تو سب ایک ہی بات کر رہے ہیں. تو اس کو ایک عملی مثال سے ہم سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید میں 2 مثالیں میں آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں, 2 مثالیں سادہ سی مثالیں جو بھی ذہن میں ابتدائی طور پہ آئی ہیں. قرآن مجید کو آپ پڑھیں, اس کو پڑھنے کے بعد کوئی شخص اس کو پڑھ کر یہ رائے قائم نہیں کر سکتا کہ قرآن مجید نے اشہر الحرم, حرمت کے مہینے 4 مہینے قدیم عربی تہذیب میں چلے آ رہے تھے پہلے سے, ان کو برقرار رکھنے کے بارے میں فیصلہ دیا ہے. نہ صرف یہ کہ فیصلہ دیا ہے بلکہ یہ بتایا ہے کہ ان کی حرمت کو بحال نہ رکھنے کی وجہ سے تم نے بعض بدعات پیدا کر لی تھی, مہینوں کو آگے پیچھے کرتے تھے, کبیسہ کا مہینہ, یہ سب چیزیں. تو ہم قرآن میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ حرمت کے یہ 4 مہینے ہیں, ان کے اندر جنگ نہیں ہو سکتی اس وقت تک کہ جب تمہارے ساتھ جنگ کی ابتدا نہ کریے, تم جنگ کی ابتدا نہیں کر سکتے. اب یہ 2 ٹوک فیصلہ ہے قرآن مجید کا. میں بھی یہ کہتا ہوں کہ قرآن کی حاکمیت ہونی چاہیے, اصول فقہ بھی یہی کہتی ہے, مدرسہ فراہی بھی یہ کہتا ہے, سبھی کہتے ہیں. اب اس کے بعد پرابلم کہاں پیدا ہوتا ہے؟ پرابلم وہاں پیدا ہی نہیں ہوتا جہاں پر کوئی سوال سامنے سے آ نہیں رہا یا کوئی مقابل کی چیز ہی نہیں ہے. مقابل میں ایک روایت آ گئی اور وہ روایت ہی کہتی ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں موقع پر اشہر حرم میں جہاد و قتال کیا تھا.
اب اس کے بعد سوال پیدا ہوتا ہے قرآن مجید کی حاکمیت کا، کہ اب آپ نے اگر قرآن سے جو بات سمجھی ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے قرآن نے دو ٹوک انداز میں یہ بات بیان کی ہے، روایت محل تدبر بنے گی اور اس پر غور و فکر کیا جائے گا کہ یہ بات روایت میں کیسے بیان ہو گئی، جس چیز کو قرآن مجید حرام قرار دے رہا ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جہاد کر دیا۔ تو یہاں پر فیصلہ کن ہو جائے گی وہ دعویٰ جس کو میں اور آپ مانتے ہیں۔ اگر میں آپ کے سامنے آگے بڑھ کے یہ کہوں کہ یہ جو بات قرآن مجید میں آئی ہے، روایت میں جو فہم آپ بیان کر رہے ہیں قرآن کے خلاف ہے، لہٰذا میں قرآن مجید کی اس بات کو ترجیح دوں گا، تو قرآن کی حاکمیت قائم ہو گئی۔ یہ میرے ذمہ ہے کہ میں روایت کا مسئلے کو حل کروں کہ وہاں یہ بات کیوں آ گئی، لیکن قرآن کی حاکمیت قائم ہو گئی۔ تو پھر ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارا طریقہ کیا ہے کہ پھر ہم اس روایت پر بھی غور و فکر کرتے ہیں۔ جب روایت پہ غور و فکر کرتے ہیں تو معلوم ہو جاتا ہے کہ جو بات قرآن میں بیان ہوئی ہے روایت میں بھی عین وہی بات بیان ہوئی ہے۔ اگر آپ اسی روایت کو لے لیں اور امام سرخسی کی مشہور بحث ہے مبسوط میں اٹھا کے دیکھیں، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے قرآن کی آیت کو منسوخ کر دیا، تو منسوخ کر دیا ان کے نزدیک یہاں پر قرآن کی حاکمیت پر ختم ہو گئی نا۔ پھر تو اصل میں قرآن مجید نے ایک ہدایت دی اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ قیامت تک کی ہدایت ہے، اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی اقدام سے منسوخ کر دیا، تو اب قرآن کی حاکمیت نہیں رہی اب اصل میں۔ اور پھر بحثیں پیدا ہوتی ہیں کہ بھئی قرآن مجید میں تو پیغمبر کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس کو بیان کی ذمہ داری ہے، اور جو بات پیغمبر بتائیں گے ہم اس کو قرآن کی صحیح تشریح نہیں۔ کچھ چیزیں تو اتنی سری ہوتی ہیں کہ جس کے اندر آپ یہ بحث بھی نہیں کر سکتے کہ بیان، کیونکہ وہاں تو نسخ ہو رہا ہے، تو پھر وہ بحثیں شامل ہوئیں کہ کیا بیان میں نسخ بھی شامل ہے کہ نہیں ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو حاکمیت تھی قرآن کی وہ عملاً نتیجے کے اعتبار سے بحال نہیں رہتی۔ اسی بحث کو آپ اٹھا کر دیکھیں کہ مکتب فرائی نے اس کو کیسے دیکھا ہے، خود اس روایت کو کیسے دیکھا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ خود رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عین قرآن کے مطابق، اگرچہ لوگوں نے یہ کہا لیکن خود قرآن نے بتا دیا ہے کہ جو امکانات ہیں، کیا رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی امکانات کو سامنے رکھا۔ جو اشہر و حرم میں جہاد و قتال ہوا وہ اس وجہ سے ہوا جس کا استثناء قرآن نے دیا تھا، تو پھر قرآن کی بات منسوخ ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ فرق واقع ہوتا ہے۔ دوسری ایک اور بڑی بین اور سامنے کی مثال ہے، وہ ہے رجم کی سزا۔ ہمارے ہاں آپ یہ جانتے ہیں کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کو اگر زنا کا ارتکاب ہو جائے تو سزا کے اندر ہمارے ہاں مختلف سزائیں ہیں جو بیان کی جاتی ہیں۔ اگر وہ غیر شادی شدہ ہے تو قرآن مجید کی 100 کوڑے کی سزا، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو پھر اس کے بعد رجم، 100 کوڑے، جلاوطنی، وہ ساری سزائیں بیان کی جاتی ہیں۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھیں، یہ عملی مثال ہے کہ قرآن مجید کو آپ پڑھیں، اس کو پڑھ کے پہلے وہاں پر وہ استثناء پیدا کرنا ہے کہ قرآن یہاں پر غیر شادی شدہ کی سزا بیان کر رہا ہے، پھر اس کے بعد اگر روایت میرے سامنے آتی ہے وہ شادی شدہ کی بیان کرتی ہے، اس پہ بھی 10 سوالات ہوں گے، لیکن قرآن مجید کی حاکمیت برقرار رہے گی۔ قرآن نے دو ٹوک انداز میں بتا دیا کہ زانی چاہے مرد ہو یا عورت، کوئی اس میں شادی شدہ غیر شادی شدہ کی تخصیص تحدید نہیں کی۔ اس کو ایک طرف رکھ کر ہمارے پاس روایت سے کوئی بات آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو متن ہے اس کی تخصیص ہم کر دیتے ہیں، گویا حدیث کے ذریعے قرآن کی تخصیص ہو رہی ہے، حدیث کے ذریعے قرآن کی تحدید ہو رہی ہے، تو اس کے نتیجے میں قرآن کی حاکمیت کہاں بحال رہتی ہے؟ تو ہم اس کو جس زاویے سے دیکھتے ہیں اس میں یہ نہیں ہوتا کہ پھر حدیث کی نفی ہو گئی، پھر ہم یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قرآن مجید ہی کے ایک دوسرے حکم جو فساد فی الارض کی سزا تھی ان لوگوں پر نافذ کی جو محض زنا کے مجرم نہیں تھے، ان کا جرم اس سے بڑھ چکا تھا۔ تو یہ بحثیں آپ پڑھ سکتے ہیں، میں نے صرف مثال کو سامنے رکھ کے آپ کو بتایا ہے کہ حاکمیت کی بحث وہاں فیصلہ کن ہوتی ہے جہاں پر آپ کو روایت کے اندر، اجماع کے اندر، آثار کے اندر کوئی چیز قرآن مجید سے بظاہر مختلف نظر آ رہی ہو، تو وہاں پر نص کر دیا جاتا ہے۔ ابھی گزشتہ دنوں میں نے ایک گفتگو یہی اسی پلیٹ فارم پہ کی تھی، اگر آپ کا علم کا پس منظر ہے اس کو آپ سنیے گا، کہ بتایا تھا کہ وہ کیا 4 چیزیں ہیں جو حدیث کے بارے میں روایتی علم مانتا ہے، اور وہ کیا 4 چیزیں ہیں جو حدیث کے بارے میں ہم لوگ نہیں مانتے۔ اسی سے واضح ہو جاتا ہے کہ اگر وہ 4 چیزیں مان لی جائیں تو اس کے بعد قرآن مجید کی حاکمیت برقرار نہیں رہتی۔ اور حاکمیت برقرار کیسے نہیں رہتی؟ دعوے میں تو رہے گی، نتیجے کے اعتبار سے نہیں رہتی، عملاً نہیں رہتی۔ جب اختلاف پیدا ہوتا ہے تو فیصلہ کن حیثیت روایت کی ہو جاتی ہے، قرآن مجید کی نہیں رہتی۔ جی بہت شکریہ حسن بھائی۔ نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں ناصر خان صاحب، آپ پلیز سوال کر سکتے ہیں۔ جی ناصر خان صاحب آپ، جی پلیز۔ السلام علیکم حسن بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی حسن بھائی، میرا سوال ہے، جیسے ہندوستان میں بھی حکومت ہے تو بی جے پی حکومت ہے جو ہندوتوا آئیڈیولوجی کو لے کر چلتی ہے، تو کئی جگہوں پہ جیسے یو پی میں، اتراکھنڈ میں، وہاں پہ نیوز اکثر مل جاتی رہتی ہے کہ کچھ مزارات ہیں
کوئی جنگل میں، کوئی روڈ کنارے، یا کوئی بھی جیسا کوئی مزار بنا دیا، کوئی قبر ہے، کوئی درگاہ ہے، تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے، اس کو توڑ دیتی ہے. تو ہمارے ایک بڑی آبادی ہمارے بریلوی بھائیوں کی بھی ہے جو انسا کی بھی رکھتے ہیں، ان کو تکلیف بھی ہوتی ہوگی، کیونکہ گورنمنٹ کی جو نیت ہے وہ تو یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے وہ مسلمانوں کو اس طرح سے تھوڑا تکلیف دے سکتے ہیں، ان کا جو ووٹر بیس ہے وہ اس سے خوش ہوتا ہے. وہ جو کام کر رہی وہ تو ہمارے نزدیک تو صحیح ہے کہ مزارات کو نہیں ہونا چاہیے، جیسے ہمارے اسلام میں کہ پکے قبر نہیں بنانی چاہیے. تو کیا ہم اس چیز کو سپورٹ کریں یا اس چیز کا اپوز کریں گے کہ ہم اس گورنمنٹ کی نیت سے اتفاق نہیں رکھتے؟ تو کیا کرنا چاہیے ایک مسلمان کو؟ ہمارے دینی نظریات ایک الگ جگہ پہ پیش کیے جائیں گے اور قانون کی بحث الگ جگہ پہ کی جائے گی. گورنمنٹ جو بھی کرتی ہے اس کو قانون کے مطابق کرنا ہے. تو وہ یہ تو عین ممکن ہے کہ میں شرک کے مظاہر کو، شرک کے اڈوں کو اچھا نہ سمجھوں، لیکن اگر وہ میرے ملک میں قانونی طور پہ موجود ہیں تو کسی کی ان کی اینٹ کو ہاتھ لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے. تو اسلامی شریعت میں تو اگر وہاں پر کوئی اس طرح کی تعدی کی جاتی ہے کسی بھی نقطہ نظر، مسلمانوں کا ہو، غیر مسلموں کا ہو، پاکستان میں ہو، ہندوستان میں ہو، کہیں بھی ہو، تو اس کو قانون کی بنیاد پہ ہونا چاہیے. یہ جو ہمارے ہاں ریاستیں بنی ہیں جن کے اندر مختلف قومیتیں، مختلف مذاہب کے لوگ ایک جگہ پہ رہتے ہیں، تو ان کی اس وحدت کو قائم رکھتے ہوئے جو دستور ہے، آئین ہے، وہ تحفظ کی ضمانت دیتا ہے. تو اس ضمانت کی بنیاد پر قانون کے تحت دنیا میں معاملات ہوتے ہیں. تو کسی غیر قانونی جگہ پر مسجد بنائی جائے اس کو ڈھانا بالکل جائز ہے. کسی قانونی جگہ پہ کوئی شرک کا اڈا بنایا جائے اس کو قانونی طور پہ ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا. جی بہت شکریہ حسن بھائی. نیکسٹ کالر کی طرف چلتے ہیں. ذیشان صاحب ہمیں سن سکتے ہیں تو پلیز وہ اپنا مائک انمیوٹ کر کے سوال کر سکتے ہیں. السلام علیکم حسن بھائی. وعلیکم السلام. میرا یہ سوال ہے کہ آدمی مطلب ایسے اللہ پاک کہتے ہیں قد افلح من تزکا قرآن مجید میں، تو آدمی اپنا تزکیہ نفس کس طرح کرے اس فتنے کے ماحول میں؟ کرپیا وضاحت کر دیں اس کی. تزکیہ نفس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو الگ سے کیا جاتا ہے. تزکیہ نفس نتیجہ ہے 3 پر عمل درآمد کا. دین نام ہے 3 چیزوں کا: تطہیر بدن، تطہیر خرونوش، تطہیر اخلاق. اور پھر ان پر قائم رکھنے کے لیے اللہ نے عبادات کا ایک نظام دے دیا ہے. وہ عبادات ہوتی ہیں اس لیے کہ میں پرستش کرتا ہوں، خدا کی اطاعت کرتا ہوں، خدا کی نظر پیش کرتا ہوں. جب میں دین پر عمل درآمد کرتا ہوں تو نتیجے کے اعتبار سے تزکیہ ہو جاتا ہے. تزکیہ نفس کو خارج میں پڑی ہوئی چیز نہیں ہے جس کے لیے میں نے کوئی سرگرمیاں کرنی ہے اور اس سے میرا تزکیہ ہو جائے گا. تزکیہ نفس دین پر عمل درآمد کا نتیجہ ہے. اور دین کہاں ہے؟ قرآن و سنت کے اندر. تو آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، وہ آپ کو بتائے گا اخلاقی رذائل کیا ہیں، وہ آپ کو بتائے گا اچھی چیزیں کیا ہیں، وہ آپ کی فطرت میں موجود ہیں. ان پر عمل درآمد شروع کر دیں، اس کے نتیجے میں تزکیہ ہو جائے گا. اچھا اعظم بھائی، آپ ابھی آج کل آپ ایک سیریز پہ کام کر رہے ہیں جو کہ غالباً الحاد کے حوالے سے ایک سیریز ہے، تو وہ ابھی 2 اس کے ایپیسوڈز ہوئی ہیں یقیناً میں اپنے آگے بھی کافی سارے کوشچن رکھے ہوں گے. میں اصل میں چونکہ اس کا جو الحاد کے اعتراضات اسلام کے اوپر ہوتے ہیں نا، اور خاص طور پہ قرآن کے اوپر اور اسلام کے اوپر جو اعتراض ہوتا ہے، اس کے اندر جو ایک بہن اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایوولوشن کے بارے میں یا آپ اس کے نظریہ ارتقاء کے بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے. تو میں اگر آپ سے اسپیسیفکلی پوچھوں کہ غامدی صاحب کی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور یہ سارا جو پورا پروسیس ہے جو قرآن میں بیان ہوا ہے، اس کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے؟ آپ اس کو کس طریقے سے ایڈریس کرتے ہیں؟ ایک خاتمے کا وقت ہے، تفصیلی چیز تو نہیں ہو سکتی، لیکن اگر آپ رائے پڑھنا چاہتے ہیں تو سورہ سجدہ کے اندر جہاں پر یہ آیات زیر بحث ہیں، انسان کے تخلیق کے مراحل، وہاں پر غامدی صاحب نے اس پر ایک نوٹ لکھا ہے بڑا تفصیلی. اگر آپ علمی پس منظر ذوق رکھتے ہیں، گوگل پہ جائیے JavedAhmedGhamdi.com، قرآن مجید سورہ سجدہ، اس کے اندر بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من صلالۃ من ماء مہین ثم صفاہ ونفخت فیہ من روحی، یہ آیتیں ہیں. اس کے نیچے ایک بڑا تفصیلی حاشیہ لکھا ہوا ہے جس میں انہوں نے بتایا کہ قرآن کا نقطہ نظر کیا ہے اور اس کے مقابل میں ڈارون کی جو تھیوری ہے اس کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے. خود قرآن مجید بتا رہا ہے ارتقاء کو، خلاصہ ایک لفظ میں اگر میں کہوں ارتقاء کو بتا رہا ہے، لیکن وہ حیوانی وجود کا ارتقاء ہے، انسان کو شخصیت ملنے کے بعد کا نہیں ہے. تو جو نظائر جو چیزیں سامنے آتی ہیں اس کی روشنی میں اگر ڈارون کی تھیوری کا بھی جائزہ لیں گے تو بہت ساری چیزوں میں ہم آنگی بھی پیدا ہوگی، بلکہ قرآن مجید ایک ٹارچ کی طرح وہ روشنی بھی دکھائے گا جس سے آپ کو بہت سارے ایسے لا ینحل مسائل
جو انسانوں کی کاوش کے نتیجے میں نہیں حل ہو سکے وہ بھی حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. جی بہت شکریہ. پروٹ سلے میں آپ کے تاثرات لینا چاہ رہا ہوں. ابھی حال ہی میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے جناب جاوید احمد غامدی صاحب کے حوالے سے یہ فرمایا کہ اگر غامدی صاحب دوسری یا پھر تیسری صدی ہجری میں پیدا ہوتے تو وہ ائمہ اربعہ کے بعد پانچویں بڑے امام ہوتے. اور مزید انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پانچواں بھی میں احترام کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، ورنہ اگر غامدی صاحب کے علمی لیول کو دیکھا جائے، ان کی ریزننگ کیپیبلٹیز کو دیکھا جائے، تو میں یہ بات کہنے میں بھی آر محسوس نہیں کر رہا کہ وہ امت کے ایک بہت بڑے امام ہوتے. تو سب سے پہلے تو میں اس پر آپ کے تاثرات جاننا چاہوں گا، اور ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ چونکہ آپ کا بھی جو تعلق رہا ہے وہ ہماری دیوبندی روایت سے رہا ہے، جہاں پر بہت بڑے بڑے اسکالرس پیدا ہوئے، ان کے کام کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا. پوری امت کا کام، پوری امت کی کتاب، جو بڑے بڑے اسکالرس ہیں ان کی کتابیں آپ کی نظروں سے گزری ہوں گی. تو آپ کے اعتبار سے جو انجینئر صاحب کی یہ اسٹیٹمنٹ ہے وہ کس حد تک درست ہے؟ جی بہت شکریہ جناب. سب سے پہلے تو آپ نے جناب انجینئر صاحب کا ایک ذکر کیا، یہاں پہ میں نے ان کی پوری گفتگو ان کے کانٹیکسٹ میں نہیں سنی، اس لیے جو آپ بیان کر رہے ہیں اسی کو سامنے رکھ کے میں کچھ اپنے حاصلات طالب علمانہ گزارشات پیش کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو عنایت ہے ہر انسان کی جو حسن ظن رکھتا ہے غامدی صاحب سے اور باقی بھی جتنے علماء ہیں ان سے، اللہ تعالیٰ یہ مثبت زاویہ نظر ان کو جس طرح غامدی صاحب کے بارے میں ہے، باقی جو بڑے علماء گزرے ہیں اور بڑے لوگ جنہوں نے کام کیا ہے ان کے بارے میں بھی اسی درجے حسن ظن قائم رکھیں. اور یہی ہمارے ہاں ستائش ہونی چاہیے، یہ علم کی ستائش ہے شخصیات سے بڑھ کے. اصل میں ایک شخص جب علم کی دنیا میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے اور کوئی شخص اس کی پذیرائی کرتا ہے تو یہ اصل میں علم کے ساتھ اپنی ہم آہنگی، اپنے تعلق، اپنی وابستگی اور اس کی پذیرائی ہوتی ہے، شخصیت محض زیر بحث نہیں ہوتی. تاہم اس میں چند چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ ہماری امت میں یہ جو 4 اماموں کا سلسلہ ہے جن کی شہرت بہت زیادہ ہو گئی، یہ تو واقع ہے کہ یہ چاروں حضرات بہت بڑے حضرات تھے، انہوں نے دین کی بڑی خدمت کی ہے، ایک پوری کی پوری اپروچ دی ہے، فکر دی ہے، ہولسٹک پرسپیکٹیو دیا ہے. اور پرنسپلڈ اپروچ جب دی جاتی ہے تو ظاہری بات ہے وہ پھر ایک کنسسٹنٹ فریم ورک رکھتی ہے، اس کے اوپر مزید کام بھی ہوتا ہے. تو چاروں حضرات ہمارے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، امام شافعی، یہ دین کے بڑے علماء میں سے ہیں اور ان کی بے پایاں خدمات ہیں دینی علم کے فہم میں، اصول کی تدوین میں، حدیث اور قرآن کا جو باہمی تعلق ہے اس کے فہم میں. تاہم امت کے اندر جو ان 4 مکاتب فکر کی پذیرائی ہے وہ خالصتاً یا محض اس علمی کنٹریبیوشن کی تنہا وابستگی کی وجہ سے نہیں ہے. اگر آپ غور کریں تو دنیا بھر میں بہت سارے افکار پیدا ہوتے ہیں اور وہ افکار اپنے اندر بڑی جاذبیت، بڑی گہرائی، بڑی معنویت بھی رکھتے ہیں، لیکن ان کا شیوع اور فروغ اس کے پس منظر میں کچھ دیگر عوامل ہیں جو کار فرما ہوتے ہیں. بسا اوقات سیاسی عوامل ہوتے ہیں، بسا اوقات سماجی عوامل ہوتے ہیں، بسا اوقات ایک تاریخی عمل ہوتا ہے جس کے نتیجے میں ان چیزوں کا شیوع ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں نا، جو چاروں ہی ہمارے یہاں فقہ ہے، ان چاروں کے شیوع کے پس منظر کو اگر آپ جانیں تو آپ کو مجرد علم سے ہٹ کر اور بہت ساری ایسے پہلو ملیں گے جو محض کسی صاحب فکر کے یہاں اگر موجود ہوں تو اس کا شیوع ہو جائے گا. مثلا دیکھیں سراج الائمہ امام ابو حنیفہ، ان کے اپنے دور میں بہت سارے اہل علم موجود ہیں، امام اوزاعی موجود ہیں، سفیان ثوری موجود ہیں اور بے شمار لوگ ہیں جو بہت اعلیٰ درجے کا علم رکھتے ہیں اور ان کے معاصرین میں سے ہیں. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ عباسی جو مملکت تھی اس نے اپنے اسٹیٹ لاء کے لیے اور اپنی ریاست کے نظم و نسق کے لیے جو قانون بنانا تھا اس کے لیے حنفی فقہ کو اپنایا. اور حنفی فقہ تو اس وقت اس طرح سے مدون مرتب نہیں ہوئی تھی. امام حنیفہ کے شاگرد قاضی ابو یوسف کو پہلا قاضی القضات چیف جسٹس مقرر کر دیا. اس کے نتیجے میں اسٹیٹ کی سطح پر ایک نقطہ نظر کی پذیرائی اور ایک بیکنگ شروع ہو گئی. اس کے بعد پھر ایک تاریخی عمل ہوتا ہے. جب آپ اس سطح پر پہنچتے ہیں تو پھر وہی قانون اطلاقات میں ڈلتا ہے، اس پہ نئی نئی تحقیقات ہوتی ہیں، کرتے 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 اس کا شیوع ہو جاتا ہے. تو حنفی فقہ کے شیوع کی ایک بڑی وجہ وہ خلیفہ منصور کے زمانے میں قاضی القضات بنا دینا ہے جناب امام قاضی ابو یوسف کو. اور پھر اس کے بعد یعنی اس میں یہ چیز زیر بحث نہیں کہ اپنے علم کے اندر کوئی کمی رکھتی تھی، نہیں، اس کا شیوع، اس کی دنیا بھر میں پذیرائی، اس کے پس منظر میں یہ کچھ سیاسی محرکات ہیں. پھر جب یہ قاضی القضات بنے آپ تو اس کے بعد 20 نہیں بلکہ سینکڑوں قضات کی تعیناتی ہے. پھر ان قضات کو فیصلے دینے، اس کے لیے قانون کو یونیفارم کرنا ہے. تو اس پس منظر میں پھر ڈیولپمنٹ کا عمل ہوتا چلا جاتا ہے. اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیے کہ امام مالک ہیں
تو امام مالک اگرچہ خود تو مدینہ میں ہیں، لیکن ان کا جو اصل شیوع ہے وہ اندلس میں ہوا ہے، مغرب کی جو سلطنت مسلمان جب یہاں سے نکلے ہیں، الجزائر اور یہ مراکش اور تیونس، یہ والے جو علاقے ہیں اسپین، تو یہاں پر جب مسلمان گئے ہیں، اموی گئے ہیں، تو ان کو اپنی ایک وابستگی اپنی اصل کے ساتھ رکھنی تھی، اور وہ وابستگی اس سے زیادہ مضبوط نہیں ہو سکتی کہ جہاں پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام گزرے ہیں، وہ مرکز جو اس سے پہلے مسلمانوں کا دارالخلافہ تھا، اس کے اندر موجود ایک ایسے مفکر کی فکر کو اپنایا جائے جس سے مرکز کے ساتھ اپنا تعلق بھی استوار رہے، اور وہ لوگ بھی وہیں سے نکل کے گئے ہوئے تھے۔ تو اس وجہ سے مدینے کے اندر فروغ پانے والی ایک فکر جس کی بنیاد عمل اہل مدینہ پر ہے، اور ایک ریاست جو اس سے بالکل ہٹ کر ایک بالکل دنیا کے دوسرے کنارے میں بنی ہے، وہ مرکز کے ساتھ اپنا تعلق استوار رکھنا چاہتی ہے۔ تو اس پس منظر میں بھی یعنی صرف یہ چیز نہیں، اور بھی بہت سارے محرکات، خود علم، خود وہاں سے جو لوگ ہجرت کر کے گئے ہیں ان کی مدینے سے وابستگی، ان کے امام مالک کے شاگردوں کے ساتھ تعلق، اس سے سیکھنا، سارا عمل ہو رہا ہوتا ہے۔ کہنے سے مراد یہ ہے کہ یہ محض کسی ایک کتاب کو پڑھ کر معاملہ نہیں ہوتا ہے، کسی صاحب علم کی محض فکری رسوخ کی بنیاد پر اس کو سماجی سطح پر یا عالمی سطح پر یہ امامت اور قیادت حاصل نہیں ہو جاتی۔ تو اموی سلطنت جو اسپین کی تھی، اندلس کی تھی، انہوں نے مرکز کے ساتھ اپنے اس مضبوط تعلق کی غمازی کے طور پر بھی امام مالک کی فقہ کو انہوں نے اپنایا، اور پھر اس کا شیوع بھی ہوا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو ہمارے یہاں قرات کی روایات ہیں، ان میں بعض روایات ایسی جو دنیا بھر میں کہیں بھی نہیں ہیں، لیکن مغرب کے اندر جائیں تو صرف وہی روایات آپ کو ملتی ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہاں پر قاضیوں نے یہ فیصلہ دے دیا تھا، کیونکہ وہ کچھ ایسے قضات گزرے ہیں جو امام مالک کے شاگردوں سے متاثر تھے کہ اب انہی کی قرات یہاں پہ پڑھی جائے گی، تو اس کے نتیجے میں وہ وہاں پر وہ قرات عام ہو گئی۔ امام شافعی کا معاملہ دیکھیے، امام شافعی دین اسلام کے ابتدائی علماء میں سے ہیں، یعنی وہ علماء جنہوں نے اصول کے علم کی تدوین کی ہے ایک لحاظ سے، لیکن جب وہ مصر گئے ہیں، وہاں پر ظاہری بات ہے مصر ایک عالمی تجارتی مرکز ہے، وہاں پر ان کی فکر کو قبولیت ہوئی ہے، پھر وہی قافلے ہیں، وہی تجار ہیں جو وہاں سے نکل کے دنیا بھر میں گئے ہیں۔ تو جہاں پر اسلام کی اولین خبر اور تعبیر پہنچی ہی شواف تعبیر کے پس منظر میں، تو وہاں پر فقہ شافعی کا فروغ ہو گیا۔ آپ یہ دیکھیے جو مشرق بعید کی ریاستیں ہیں ان سب میں شوافی فقہ ہے، تو اس میں بھی کیا تھا کہ ان کا ان باقی جو جتنی فقہ موجود ہیں ان کے ساتھ کوئی انٹروڈکشن ہی نہیں ہے، اور وہاں کے جو متوول حضرات ہیں، تجار ہیں، جن کے عالمی روابط ہیں، ان میں ایک اثر رسوخ پیدا ہوا ہے، اس کے نتیجے میں جو تجارت ہوئی ہے اور وقت گزرا ہے، تو وہاں پر اس فقہ کا شیوع ہو گیا ہے۔ اس طرح امام احمد بن حنبل کو دیکھیں، یعنی ان کے دور کے اندر جو ان کے ساتھ معاملات رہے، وہ درجہ تو نہیں ہے ان کے علم کی پذیرائی کا، لیکن ایک محرومی، ایک ان کے ساتھ زیادتی کا ایک نیریٹو ہے، ایک جذباتی وابستگی ہے، جس کے نتیجے میں بھی ان کی جو فقہ ہے اس کو شیوع ہوا، اس کو لوگوں نے قبول کیا۔ تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ ہماری امت کے اندر یہ جو ائمہ حضرات کا شیوع ہے، یہ خالص علم کے پس منظر میں نہیں ہے۔ علم کو اپریشیٹ کرنے والے لوگ بہت کم تعداد میں ہوتے ہیں، کیونکہ علم اپنے لیے ایک بڑی سنجیدگی، بڑا وقار، بڑا استدلال کا ایک بالکل تانا بانا اور ایک بنت رکھتا ہے۔ تو ہماری سوسائٹی کے، دنیا بھر کی کوئی بھی سوسائٹی، اس کے اندر خالص اس انداز میں چیزوں کو پرکھنے والے لوگوں کی تعداد 5-10% سے زیادہ نہیں ہوتی۔ میں اسی پس منظر میں سمجھتا ہوں کہ غامدی صاحب کو بڑا یہ ٹریبیوٹ ہے اگر ان کو اس کیٹیگری میں لوگ رکھتے ہیں، لیکن غامدی صاحب کا جو فکر کا شیوع ہے، میں اس کو اگر غیر جانبداری سے دیکھوں تو اس میں بھی بہت سارے حالات اور واقعات کا تعلق اور دخل ہے۔ یعنی جس دور میں یہ فکر سامنے آئی ہے، جو چیلنجز مسلمانوں کو درپیش ہیں، جس پس منظر میں یہ ان سوالات کا جواب دے رہی ہے، اس کے اندر اس کا ایک شیوع ہے، ایک تعارف پیدا ہو گیا۔ اگر یہ سب کچھ نہ ہوتا تو آپ یقین جانیں کہ غامدی صاحب کی فکر محض چند کتابوں تک محدود ہوتی، جو 2-3-4 صدیاں گزرنے کے بعد شاید کوئی تاریخ کی ہستیوں میں ان کا شمار ہو رہا ہوتا، لوگ ان کو نکال کے ان کے استدلال پڑھا رہے ہوتے۔ بہت سارے ایسے علماء گزرے ہیں جن کو بعد میں وہ ریلیونٹ مقام حاصل ہوا۔ اس کی سب سے عمدہ اور نمایاں مثال جناب امام ابن تیمیہ ہے۔ ابن تیمیہ کے ساتھ جو کچھ ان کے عہد میں ہوا ہے، اس کی اگر آپ داستان پڑھیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور یہ واقعہ ہے کہ پوری دین اسلام کی جو علم کی روایت ہے 1400 سال کی، اس کے ذروۂ سنام یعنی اس کے پینیکل پر کھڑی ہوئی ایک شخصیت ہے جس نے بالکل تاریخ کا دھارا موڑ دیا ہے۔ خود جو دوسری بڑی شخصیت ہے جنہوں نے دین کی تفہیم میں ایک نئی تعبیر پیش کی ہے، ایک نئی روشنی دی ہے، جناب ہمارے امام محی الدین فرائی صاحب، وہ خود ابن تیمیہ ہی سے انفلوئنس ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ خود امام ابن تیمیہ سے انفلوئنس ہیں۔ تو ابن تیمیہ کی مثال سب سے نمایاں ہے کہ ابن تیمیہ علم کا اس قدر گہرا رسوخ، پس منظر اور مجتہدانہ بصیرت رکھنے کے باوجود ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 600-700-800 سال تک دنیا کے اندر اپنے اس مقام سے محروم رہے۔
اور پھر واقعہ یہ ہے کہ جس وقت اقتدار ملا ہے ان کے ماننے والوں کو سعودی عرب میں، اس کے بعد ایک فروغ کا سلسلہ شروع ہوا. خود آپ یہ دیکھیے کہ ابوالکلام آزاد نے لکھا ہے، غالباً تذکرہ میں لکھا ہے کہ یعنی ہندوستان کے اندر لوگ نام لینا پسند نہیں کرتے امام ابن تیمیہ کا، یعنی ایک دشنام ترازی کے ساتھ نام لیا جاتا تھا. پہلی دفعہ ان علماء نے ان کی اس مسائی اور خدمات کو ہندوستان کے علم کے ساتھ متعارف کروایا ہے. تو کہنے سے مراد یہ ہے کہ جو حالات جن میں غامدی صاحب کی فکر سامنے آئی ہے، مثال کے طور پر اگر یہ جو دین کی تعبیرات میں سے فقہی تعبیر کے حاصلات ہیں مسلح جدوجہد کے پس منظر میں، یہ زمین پر اس طرح چیلنج نہ بنے ہوتے، افغانستان کے اندر یہ صورتحال نہ ہوتی، اس سے پہلے جو خود دنیا کے اندر یہ جو دینی سیاسی تحریکیں اٹھیں یہ نہ ہوتی، تو غامدی صاحب کی فکر محض ایک فلسفے کی حد تک کتابوں کے اندر پڑھائی جانے والی چیز ہوتی، لیکن اصل میں حالات نے اس کو ریلیونٹ کر دیا. یعنی جس دور میں وہ یہ گفتگو کر کے تعبیر پیش کر رہے ہیں، وہ جو عملی چیلنجز ہیں وہ ان کو کاؤنٹر کر رہی ہے. تو اس وجہ سے اس فکر کا شیوع ہو گیا، اس فکر کی ایک ریلیونسی سامنے آ گئی. اسی طریقے سے آپ دیکھیے مسلمانوں کو دنیا میں غلبہ حاصل تھا بڑے لمبے عرصے تک. جس دور میں غامدی صاحب گفتگو کر رہے ہیں وہ مسلمانوں کی زبوحالی کا، مسلمانوں کے اقتدار چھن جانے کا بالکل آخری دور ہے. یعنی اس کے اندر ہمیں مغرب نے باجگزاری کے طور پہ چند ریاستیں دی ہوئی ہیں جس میں ہمارا اقتدار قائم ہے، اور وہاں پر بھی جہاں کوئی آواز اٹھاتے ہیں، کوئی حق کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ وہ ہوتا ہے جو ہم دنیا دیکھتی ہے. تو اس محرومی میں بہت سارے چیلنجز ہیں جن سے خود مسلمان داخلی طور پر ہمکنار ہیں. تو ان چیلنجز کا جواب کون دیتا ہے؟ وہ غامدی صاحب دیتے ہیں. پھر اس دور کے اندر علم کا شیوع ہوا، یعنی وہ علم کی باتیں جو پہلے ایک اعلیٰ سطح کی ذہانت تک پہنچتی تھی براہ راست عام لوگوں تک اس کی رسائی ہوگی. پہلے تو کوئی خاص طرح کا ذہن ہوگا، وہ جائے گا مسجد مدرسے میں رہے گا، علماء سے سیکھے گا. یہ جو میڈیا کا ایک پورا کا پورا انقلاب آیا، اس سے افکار دنیا بھر میں پہنچ گئے، یعنی ہر شخص ہر بات سننے کے قابل ہو گیا. تو اس کے نتیجے میں خود مسلم جو تہذیبی روایت اور داخلی افکار ہیں ان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. اور پھر الحاد کا ایک بہت بڑا چیلنج، مذہب اسلام پر بڑے پیمانے پہ اعتراضات. تو اس پس منظر میں جب وہ جوابات دیتے ہیں تو وہ ریلیونٹ ہو جاتے ہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر یہ تاریخی منظرنامہ سامنے نہ ہوتا اور اس طرح سے میڈیا کے ذریعے آواز پہنچانے، خود غامدی صاحب نے اس کو بہت اچھے اور مؤثر طریقے سے استعمال کیا، ان کے اداروں نے، ان کے ساتھیوں نے، کہ ان کی آواز کو دنیا بھر تک پہنچایا جائے. تو تاریخی عمل، حالات و واقعات، زمانی امکانات، یہ سب مل کر کسی فکر کے شیوع کا باعث بنتے ہیں. وہ فکر اپنی ذات میں بہت بہت گہری فکر ہو لیکن اس کا شیوع نہیں ہو سکتا. آپ اس کی سب سے عمدہ نمایاں مثال یہ دیکھیے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو وہ تو خدا کے پیغمبر ہیں، ان کے استدلال سے مضبوط استدلال کس کا ہوگا؟ لیکن اس کو چند لوگ میلے قبول کرنے والے، وہ چند حواری ہیں. اچھا، وہ چند حواری بھی اپنے اس پیغمبر کی جس کی تائید میں کھڑے ہیں اس کے اوپر حملہ ہونے سے نہیں بچا سکے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ انٹرفیئر کیا، لیکن وہ وہاں سے نکلے ہیں. نکل کر وہ دعوت کرتے کرتے رومی سلطنت تک پہنچی، انہوں نے قبول کیا ہے. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ مسیحیت کا دنیا بھر میں کس طرح شیوع ہوا، فروغ ہوا. تو یہ پہلو ہوتے ہیں جس وجہ سے کسی فکر کو شیوع حاصل ہوتا ہے. خالص علم کی بنیاد پہ آپ دیکھیں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے مسلمانوں کی تہذیبی روایت ہے، علمی روایت ہے، اس کے اندر آپ چند بڑے لوگوں کا انتخاب کریں تو یہ بات ٹھیک ہے. اس میں کوئی تردد نہیں ہے کہ غامدی صاحب اسی قبیل، اسی قافلے کے تسلسل میں کھڑی ہوئی ایک شخصیت ہے. آپ دیکھیں ہمارے عزیز دوست مولانا عمار خان ناصر بڑی غیر جانبداری سے، بڑی جس کو آپ کہتے ہیں دیانتداری سے وہ تحقیق کرتے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی قرآن و سنت کا باہمی تعلق، اور جو سب سے بڑے سوالات ہیں فہم دین کے باب میں اس پہ جو نمائندہ نقطہ نظر ہیں ان کو انہوں نے ترتیب سے پیش کیا ہے. وہ امام شافعی سے اس کا آغاز ہوتا ہے، پھر اس کے اندر احناف آتے ہیں، اور پھر کرتے کرتے شاطبی، اور پھر آگے جا کے ہمارے قریب عہد دور کے اندر شاہ ولی اللہ کی فکر. اور اس کے بعد انہوں نے جس چیز کو ساتھ رکھا ہے وہ جناب جاوید احمد غامدی صاحب کی فکر ہے. اصل میں تو مولانا فراہی کی فکر ہے، لیکن مدرسہ فراہی کا تسلسل یا نمائندگی جاوید احمد غامدی صاحب کے سپرد ہوئی ہے، وہی اس کو اس وقت دنیا میں لے کے چل رہے ہیں. تو اس پس منظر میں آپ دیکھیں تو ائمہ کا فروغ تو ہوا ہے باقی کافی عوامل کے پس منظر میں، لیکن جو خالص علم کی دنیا ہے اس کے اندر غزالی ہیں، اس کے اندر ابن تیمیہ ہیں، اس کے اندر شاہ ولی اللہ ہیں، اس کے اندر یہ باقی حضرات بھی ہیں. اس تسلسل میں یہ کہنے میں کوئی دقت اور آر نہیں ہونی چاہیے کہ پورا منہاج ہے جس کی بنیاد غامدی صاحب نے رکھی ہے، اور صوفی منہاج اور فقہی منہاج اور سلفی منہاج کے بعد یہ فراہی منہاج ہے جو ایک پوری کی پوری دین کی ہولسٹک تعبیر دیتا ہے، اصل سے فرع تک ایک مربوط نظام فکر دیتا ہے، جس نے دین کو عام آدمی سے متعلق کر دیا ہے، اپنے عہد کے بڑے چیلنجز کا بھی جواب دیا ہے، اور خود اس دین کی حقانیت، اس پر ہونے والے اعتراضات ان کو بھی رفع کیا ہے. اور ہمیشہ کوئی بھی فکر اور تعبیر اس وقت تک لوگوں میں جگہ نہیں بنا پاتی جب تک وہ لوگوں کے مسائل حل نہیں کرتی. یہ چیز بڑی اہم ہے، سمجھنے کی ہے. اور ہمارے پس منظر کے اداروں میں یہ بہت بحث ہوتی رہتی ہے کہ ہم تو خالص علم کے لوگ، علم کو
علم بنتا تب ہے علم جب وہ زندگی کا مسئلہ حل کرتا ہے. یعنی علم کی انسان کو کوئی ضرورت نہیں تھی، علم پیدا ہی اس لیے کی جاتا ہے کہ وہ انسان کی جو عملی مشکلات ہیں ان کو دیکھیں. سائنس کا علم بھی اسی لیے پیدا ہوا ہے، یعنی اس کے نتیجے میں راحت رسانی ہوئی ہے، تبھی وہ ریلیونٹ بنا ہے، تبھی اس کے نتیجے میں آج لوگ اس کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ جیتے ہیں، اس پر مزید غور و فکر کرتے ہیں. اگر اور فلسفہ کیوں فیل ہو گیا؟ اس لیے کہ اس نے عملی افادیت کی جگہ پر زمین پر اتر کر لوگوں کے لیے کچھ نہیں کیا. وہ چند لوگ ایک ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر عالم مثال اور عالم خیال کی باتیں کرتے چلے جائیں، کوئی بھی چیز جو عام آدمی سے متعلق نہ ہو اس وقت تک اپنے برگوبار و ثمرات نہیں لا سکتی. تو غامدی صاحب کی فکر کو یہ اگلا مرحلہ بھی حاصل ہوا کہ جہاں خالص علم پیدا ہوا، وہ علم عام آدمی تک پہنچا اور اس عام آدمی نے اس سے استفادہ کیا، اور اس کے نتیجے میں اس کی جو الجھنیں تھیں، یہ راحت رسانی کو لوگ عام طور پہ اس پس منظر میں لیتے ہیں کہ دین کو آسان کر دیا، مشکل کر دیا. نہیں، اس پس منظر میں نہیں، خالص دین کو جو ان کے نزدیک خالص تھا پیش کیا، اس کے نتیجے میں لوگوں کو ریلیف ملا. اور یہ ریلیف ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنی ذات سے آ کر دے رہا ہے، یہ اللہ کے دین میں یہ ریلیف موجود تھا. اور ہمیشہ جو مذہبی طبقات بنتے ہیں، خود ہمیں انبیاء کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ اسر و اغلال خود دین اور شریعت کے اوپر ڈال دیتے ہیں. تو پیغمبر جب آتے ہیں وہ اسی کی تجدید کرتے ہیں، اسی کی کانٹ چھانٹ کرتے ہیں، اسی کو صاف کرتے ہیں، اسی کو علیہ الگ کرتے ہیں. تو مدرسہ فراہی نے بھی یہ کیا ہے کہ تاریخ، فقہ، تصوف، کلام، فلسفہ، اس کی جو آمیزش ہو گئی تھی مذہبی فکر کے ساتھ، اس کو الگ کیا ہے، دین کو الگ کر کے بیان کیا ہے، فقہ کو الگ کر کے بیان کیا ہے، قرآن و سنت کو بالکل متعین پہلوؤں سے واضح کر دیا ہے، حدیث کی کیا حیثیت ہے اس کو واضح کیا ہے، حدیث پر غور و فکر کے اصولوں کو واضح کیا ہے، پھر اجتہاد کیسے ہوگا اس کو واضح کیا ہے، اصول فقہ کیا ہیں اس کو واضح کیا ہے، اس کی بنیادی کیا ہیں. تو اس سے ایک مربوط تعبیر پیش کی ہے. تو اس پس منظر میں یہ کہنے میں کوئی تردد نہیں ہے کہ غامدی صاحب ہماری 1400 سالہ جو علمی روایت ہے اس کے تسلسل میں کھڑی ہوئی ایک شخصیت ہے، یعنی ان سے الگ نہیں ہے، انہی کے تسلسل میں کھڑے ہوئے ہیں. اور اگر آپ مجھ سے ایک جملے میں پوچھیں تو اصل میں وہ امام ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہی کی وہ تجدید و احیاء دین کی فکر ہے جس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. جی بہت شکریہ حسن بھائی، بہت اچھے طریقے سے آپ نے بتایا کہ جو ہمارے ائمہ اربعہ کی پاپولیرٹی کے پیچھے کون کون سے فیکٹرز ہیں جو ڈٹرمائن کرتے ہیں، اور اسی پس منظر میں غامدی صاحب کہاں پر کھڑے ہیں.